السلام ناظرین، میں ہوں عاصم نقوی. آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام کرنٹ افیئرز میں. آج سن 2022 کا پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج میرے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے انشاءاللہ جناب شکیل نصیری صاحب. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شکیل بھائی. وعلیکم السلام عاصم، بہت شکریہ آپ کا. شکیل بھائی، سب سے پہلے آپ کو نیا سال مبارک. اسلامی مہینہ تو نہیں ہے ہمارا، اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، مگر پوری دنیا کے اندر یہ جو انگلش منتھس ہیں اور یا ایئرز ہیں ابھی عمومی طور پہ یہی رائج ہے. اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ جو ہے نیا سال، نیو ایئر بڑے ذوق و شوق سے جو ہے سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے. تو آج کا پروگرام کا جو عنوان، جیسے میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا تھا، وی گونا ٹاک اباؤٹ بیسیکلی کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا سن 2021 کے اندر. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. اینڈ انشاءاللہ لیٹر ان دا پروگرام جناب ڈاکٹر اشرف علی شاہ صاحب ہمیں نیو یارک سے جوائن کریں گے، جو ابھی اس وقت رائٹ ناؤ ہی از آن ہز وے ٹو نیو یارک میں. ایک جلوس جو ہے آرگنائز کیا گیا ہے جو کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ کی شہادت کے حوالے سے پہلی دفعہ نیو یارک کے اندر، بلکہ نارتھ امریکہ میں میں کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ جلوس جو ہے برآمد کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ لوگ نیو یارک یا گرد و نواح میں رہتے ہیں تو آئی وڈ ریکویسٹ یو، اور بلکہ آپ لوگوں کو خود اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں کو لے کے اس جلوس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے. بیکاز جب بھی شیعہ مومنین اگر سڑک پہ جلوس کی صورت میں نکلتے ہیں باہر تو وی شوڈ کیپ آور ڈفرینسز آن سائڈ اینڈ وی شوڈ آلویز سپورٹ دس کاز. اور اس کاز کے اندر جلوس چاہے بی بی کی شہادت کا ہو، چاہے 10 محرم کا ہو یا چیلم کا ہو یا کوئی اور جلوس ہو، وی شوڈ گیٹ آؤٹ اینڈ ہمیں بڑی سے بڑی تعداد میں شرکت کرنی چاہیے. اور اس میں یہ بات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ جلوس کون آرگنائز کر رہا ہے یا اس کو کرتا درتا کون ہے. جلوس تو مولا کا جلوس ہے، اس کے اندر جب اسپیشلی سڑک پہ نکلے ہمیں یونٹی کے ساتھ نکلنا چاہیے. ہم نے اپنے ٹاپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. وی ول لیٹر ٹرائی ٹو سی کہ ہم آپ کو جلوس کی کچھ جھلکیاں جب ڈاکٹر اشرف علی شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے فرام نیو یارک تو وی ول ٹرائی ٹو گیٹ یو سم امیجز فرام دا جلوس لائیو انشاءاللہ. شکیل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں اور آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ ہاؤ ڈو یو فیل ان دس نیو ایئر. آج دوسرا دن ہے اس نئے سال کا، اور پچھلے سال کے اندر ہم پہلے بات کریں گے پچھلے سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا اور کون سی چیزیں نمایاں طور پہ آپ نے فیل کی جو آپ نے نوٹ کی ہوں، وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی عاصم، السلام علیکم، اور سب سننے اور دیکھنے والوں کو بھی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم جب پہلے تھوڑی سی جلوس کی بات کر لیں، آپ نے ابھی ذکر جی کیا ہے. دیکھیں بہت اچھی بات ہے. جلوس جو ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ کسی ایک فرد کا یا کسی ایک امام بارگاہ کا یا کسی ایک جماعت کا نہیں ہوتا. بے شک جب ہم جلوس میں نکلتے ہیں تو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے پوری شیعہ کمیونٹی کو. بے شک اور الحمدللہ ہمارے جلوس بہت اچھے جا رہے ہیں، بہت کامیاب ہو رہے ہیں، لوگ شرکت کر رہے ہیں اس کے اندر. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو یہ بتانا کہ کیا ایونٹ ہوا ہے، کیا ہوا تھا، کیا وجہ ہے کہ لوگ آج روڈ کے اوپر باہر ہیں، صحیح اور یہ ہمیں بتانا پڑے گا ان لوگوں کو. بے شک اپنے ڈفرینسز بہت اچھی بات ہے کہ اپنے سائڈ میں رکھ دیں. یہ جلوس جو ہوتے ہیں مولا کے جلوس ہیں، اس میں ہم سب عزادار بن کے ان جلوسوں میں جاتے ہیں. اور ٹھیک ایز اے کمیونٹی، شیعہ کمیونٹی، ہم اپنی اسٹرینتھ شو کرتے ہیں اسٹریٹ کے اوپر کہ لوگ دیکھنے والی یہ دیکھیں کہ یہ کون سی قوم ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، جس سے ایک اچھا ایک امپریشن پڑتا ہے باہر والوں کے اوپر. اچھا جناب، اب آپ آ جائیے ذرا 2022 کے اوپر. آج پہلا دن ہے ہم لوگوں کا پروگرام کا 2022 کا. ویسے تو میرے خیال میں آج تیسرا دن ہو گیا ہے 2022 کا لیکن ہمارا پہلا پروگرام ہے اس سال کا. بڑی عجیب بات ہے آج صاحب. یہ تیسرا دن دن ہے یا دوسرا دن ہے؟ آئی تھاٹ کہ آج 2 جنوری ہے. 2 جنوری ہے تو ہاں جی، دوسرا دن آپ ہی ایک ہوا. دن اہیڈ چل رہے ہیں. سرکار کل رات کو باہر بیٹھے تھے 84 ڈگری کے اندر، اور ابھی 35 ڈگری ٹیمپریچر باہر ہو گیا ہے. تو اس سے تھوڑا سا ذرا اپسیٹ تو ہو ہی جاتا ہے آدمی، ٹھیک کیونکہ بڑی عجیب بات ہے کہ واقعی میں کل رات کو تقریباً 80 سے اوپر ٹیمپریچر تھا. ہم بالکل ایسے باہر ہی ہے. بیٹھے اپنا بیک یارڈ میں پنکھا جلا کے بیٹھے تھے،
اور یہ میں نے صرف ہیوسٹن میں ہی دیکھا ہے کہ ود ان آورز آپ کو 50 ڈگری کا ویریشن نظر آتا ہے ٹیمپریچر بالکل کا، صحیح کہہ فرام رہے 84 ٹو 30 35 36. ہیں جی تو ایک عجیب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے دنیا کا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پہ انشاءاللہ ایک پورا پروگرام باقاعدہ ہونا چاہیے کہ کیا ایسے وجہ ہے ہی کہ یہ جو اتنی تبدیلیاں ماحول میں، ویدر میں آ رہی ہیں. تو اس پہ بھی انشاءاللہ ایک یقیناً ہم لوگ ایک ڈیٹیل پروگرام رکھیں گے ان فیوچر، ضرور اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. انشاءاللہ. عاصم بھائی 2021، اچھا جناب 2021 اور 2022 میں کیا فرق ہے ابھی تو ہم یہ نہیں بتا سکتے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا 2022 کا سال جو ہے نا وہ یقیناً 2021 جیسا بالکل بھی نہ ہو. بے ہماری شک اللہ سے دعا ہے پروردگار سے آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو اس سال میں بہتر طریقے سے اس سال کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بہتر انداز میں، بہتر ماحول میں، اور ایک بغیر کسی پریشانی کے یہ سال ہمارا گزرے. بے شک. لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا کہ 2021 عاصم ہم لوگوں کا کسی کا بھی اچھا نہیں گزرا ہے. میں تو اس حوالے سے کہوں گا کہ بہت ہی تکلیف دہ سال گزرا ہے ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے خاص طور پہ ایک بہت ہی مشکل حالات سے گزرے ہیں. خصوصاً یہ جو ہمارے پاس جو پینڈیمک کا اٹیک بار 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 ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک انتہائی تکلیف دہ ماحول پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. جی اگر ہم اپنے پروگرام کو اسٹارٹ کریں صرف اس بیماری کے حوالے سے جو کرونا کا وائرس ہم لوگوں تک پہنچا، جس نے ہمارے لیے ایک بہت مشکل زندگی ہمارے سامنے لا کے کھڑی کر دی ہے، اس میں اگر ہم صرف اس سال کی ڈیتھ بات کریں نا تو عاصم ہمارے پاس تقریباً جی 54 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ 54 لاکھ ایک لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اس 2021 کے اندر ہم سے الگ ہوئی ہے صرف اس پینڈیمک وائرس کی وجہ سے. ٹھیک متاثرین کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن اس میں بچنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے الحمدللہ. لیکن جو لوگ گئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑا نمبر ہے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کے بھی بہت بڑے نمبرز ہیں اس کے اندر، جی اور انڈیا ہے، پھر اس کے بعد برازیل ہے، انگلینڈ ہے، اس طرح سے اور مختلف ممالک کے اندر لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. جی تو ہم بڑے انفارچونیٹ رہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس بیماری کے اندر ہم سے رخصت ہو گئی ہے. ٹھیک بہرحال ہم دعا یہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے بہتر کرے. لیکن جیسا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور نیا ویریئنٹ ایک آ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ پھر بیمار ہو رہے ہیں. آپ یقین کریے کہ اس وقت میں پچھلے ایک ہفتے سے ہیوسٹن میں جب پھر رہا تھا تو کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ لائنیں نہیں لگی ہیں لوگوں کی اپنا چیک کروانے کے لیے. تو ٹھیک پھر ہم انہی حالات کی طرف جا رہے ہیں. اللہ سے پھر دعائیں دیں کہ نیا سال ہے، ہم سب کو مل کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اس سال ہم لوگ جو ہیں وہ کم سے کم اس بیماری سے تو محفوظ رہ سکیں. باقی آپ کا کیا کوشچن ہے، آپ جی بتائیے گا. بالکل شکیل بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا. کورونا کے حالات جو ہیں اٹس ونس اگین جو ہے اٹس گیٹنگ ویری ویری لائک ہائی نمبرس، جو ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ نمبرس بڑھ رہے ہیں ایوری ڈے. انشاءاللہ لیٹر ان دا پروگرام جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ڈاکٹر اشر علی شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ. کچھ وہ بھی اس حوالے سے جو ہے بات کریں گے اور ہمیں مزید انفارمیشن شیئر کریں گے. ڈاکٹر اشر علی شاہ صاحب ہمارے ناظرین بڑی اچھی طرح سے واقف ہے، بہت سارے پروگرام کورونا کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ کر چکے ہیں اور کافی گہری نظر رکھتے ہیں وہ اس حوالے سے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں تو کہوں گا کہ اسپیشلی ابھی ہمیں اسٹل ماسک جو ہے وہ ضرور پہننا چاہیے، بیکاز اس سے کم لائک ہم اس کا نمبرز کو کم کر سکتے ہیں. I mean, lot of time people think like maybe we don't have to wear mask. ہمیں گیدرنگز میں جانے ہوئے like کوئی جو ہے وہ اجتناب کرنے کی کوشش نہیں کرتے. Try to avoid as much as possible. اگر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے you don't have to go. آپ یعنی کہ گھر پہ بیٹھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ ہاں پارکس میں چلے جائیں، آؤٹ ڈورس چلے جائیں اپنے بچوں کو لے کے. کوشش کریں کہ ان اوقات میں گھر سے باہر نکلیں جب مارکیٹس کے اندر اسٹوروں میں رش کم ہوتا ہے، تاکہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کا کم سے کم ہو. تو ابھی بھی ابھی آج میری کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اب کافی سارے آفیسز بھی دوبارہ سے کلوز ہونے شروع ہو گئے ہیں. ایون کہ کونٹی، بلکہ شکیل بھائی واز ٹیلنگ می ارلیئر ٹوڈے he happened to went to one of the courthouses
تو انہوں نے دوبارہ سے جو ہے اب کافی سارے کورٹ ہاؤسز, کافی سارے جو آفیسز ہیں وہ بند کرنے شروع کر دیے ہیں, اینڈ دے آر لائک لوگوں کو سب کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں سرٹن لوکیشنز کے اوپر, جیسے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا. حالانکہ وی کین ڈفر فرام دیئر وے آف ڈوئنگ تھنگس, کیونکہ جیسا کہ شکیل بھائی نے پہلے کہا کہ لائک ایک ہی جگہ پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں بجائے نسبت کے چھوٹے چھوٹے آفسوں کے اندر کم لوگ اگر ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک جگہ کے اوپر آپ نے زیادہ رش اکٹھا کر دیا تو وہ زیادہ چانسز ہیں اس قسم کے وائرس کے پھیلنے کے. ہم وائرس پہ انشاءاللہ لیٹر ان دا پروگرام دوبارہ آئیں گے, جب ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ان سے پھر دوبارہ بات کریں گے. شکیل بھائی ہم بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے سال میں ان جنرل کیا ایسی چیز آپ نے ایکسپیرئنس کی ہو جو کہ آپ کے لیے کوئی یادگار چیز ہو, یا کوئی ایسا ایونٹ ہو, یا کوئی ایسی کوئی پرسنالٹی ہو جو کہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہ رہی ہو اور آپ کو واقعی سن کے جو ہے آپ شاک ہوئے ہوں کہ لائک کہ دس پرسن لیفٹ اس آل دا سڈن, یا کوئی اور ایونٹ جس سم تھنگ بندہ کہتا ہے یار یہ سال جو ہے اس حوالے سے یادگار رہے گا. ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو شیئر؟ بالکل عاصم, میں یقیناً یہ اس حوالے سے بہرحال تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے کچھ علماء ہم سے الگ ہوئے اس سال کے اندر. بے شک. بہت بڑا نام تھا مولانا اور نقوی صاحب کا, شہنشاہ نقوی صاحب کے بھائی تھے جی, وہ ہم سے جدا ہوئے اس سال کے اندر. بے شک. بہت میں پرسنلی ان سے میری ملاقات رہی ہے, بہت ہی نفیس اور بہت ہی پیارے انسان تھے, اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے پروردگار. بے شک. انہوں نے ہمارے یہاں آ کے بھی بڑی ہم لوگوں کی مومنین کی بہت حوصلہ افزائی کی ہے, ہمیشہ آتے رہے یہاں پہ بھی, لوگوں سے ملتے رہے, لوگوں کو بڑا پیار بانٹتے رہے وہ یہاں کے. اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, جو کہ ایک ایسا خلا ہے جو ہمارے درمیان میں رہے گا. یہ تو ہماری ایک مذہبی پرسنالٹی تھی. اس کے علاوہ ہمارے ملک سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو نہیں رہے اس سال. کچھ اپنی طبعی موت میں چلے گئے, کچھ جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے چلے گئے. ہمارے ایک بہت بڑے یہاں پہ بھی بہت آتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, ایک بڑے کمیڈین تھے, ان کا نام تھا عمر شریف صاحب جی. وہ اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے. وہ بھی امریکہ کافی آتے جاتے رہے, ان سے بھی میری پرسنلی ان سے ملاقات رہی ہے, لیکن وہ بس وہ سروائیو نہیں کر سکے ان سالوں کے اندر. عاصم, پچھلے سال نا ہمیں بہت لاس اٹھانے پڑے, نہ صرف اس وجہ سے کہ یہ شخصیات ہمارے درمیان میں نہیں رہیں, اس کے علاوہ بھی لوگوں نے بڑی ایک تکلیف دہ زندگی گزاری ہے اس پورے سال کے اندر, چاہے وہ معاشی طور کے اوپر ہو, چاہے وہ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے اسپیکٹ پہ اگر بات کریں تو وہ اس حوالے سے ان کے لیے تکلیف دہ سال رہا. دنیا نے جس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ مدد کرنی چاہیے تھی چھوٹے ممالک کی, اس طرح سے شاید اس طرح سے مدد بھی نہیں کری ہے لوگوں نے. جس طرح سے چھوٹے ملکوں کو ضرورت تھی اس برے ٹائم کے اندر, وہ اس حوالے سے بھی کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہو سکا. لیکن اب لوگ مل بیٹھ رہے ہیں, کچھ بات چیت ہو رہی ہے کچھ ممالک کے درمیان میں, دیکھیں کہ کس طرح سے اب اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں وہ لوگ. لیکن جہاں تک میں آپ کو شخصیات کا تعلق ہے تو مجھے اون صاحب کا نام میرے ذہن میں بالکل ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اب آپ اگر ذہن میں کوئی اور نام ہے ہمیں بالکل. اون محمد اون نقوی صاحب, میں انہیں ہمیشہ اون محمد نقوی کہتا تھا, مگر اصل میں ان کا نام تھا سید محمد اون نقوی. ان کے ساتھ آج آپ کے ساتھ اور اپنے ناظرین کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گا. میں نے اپنا پہلا پروگرام ولائی ٹی وی یو ایس اے پہ مولانا سید محمد اون نقوی صاحب کے ساتھ کیا تھا, آج سے ٹھیک 11 سال پہلے. 2011 میں پہلا پروگرام ہیوسٹن اسٹوڈیوز میں سے مولانا محمد اون نقوی صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے, اور انہوں نے بلکہ مجھے کافی جو حوصلہ افزائی کی تھی میری, اور ایک بات انہوں نے مجھے کی تھی کہ مجھے وہ عاصم میاں کہہ کے بلاتے تھے, اور مجھے کہتے کہ عاصم میاں دیکھیں, اب پہلے آپ لوکل ماں بارگاہوں کے اندر جو ہے خدمت کے جو ہے کام انجام دیتے تھے, تو آپ کو کم لوگ جانتے تھے اور کم لوگ آپ کی مخالفت میں ہوتے تھے. اب اس چیز کے لیے آپ پریپیئرڈ رہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر آپ کے مخالف بھی ہوں گے, آپ کے سپورٹر بھی ہوں گے, اور بہت سارے لوگ جو ہے لائک آپ کے اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے جائیں.
تو اس لیے اس چیز کے لیے آپ پریپیئر رہیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ میڈیا کی شخصیت تھے، وہ ان چیزوں سے گزرتے رہتے تھے، اور وہ مجھے بیسیکلی ہی واز جسٹ پریپیئرنگ می کہ لائک کہ اب یو شوڈ لک بگر پکچر، کہ آپ کے اوپر اب رسپانسبلٹی بھی اب زیادہ ہے، کہ پہلے آپ کی آواز جو ہے چند لوگوں تک جاتی تھی، اب آپ کی آواز زیادہ لوگوں تک جائے گی. سو بڑے اچھے جو ہے ٹائم ان کے ساتھ گزرے، بہت سارے پروگرام ان کے ساتھ کیے، بہت سارا سفر ان کے ساتھ جو کیا ہم، ٹریولنگ ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور کافی سال ان کے ساتھ ایک جو ہے رابطہ رہا. سو بہت نہایت نفیس شخصیت تھے. اور ابھی چند روز پہلے ان کے بیٹے نے مجھ سے رابطہ کیا. آئی تھنک ان کا نام ہے ابرار نقوی. تو انہوں نے مجھ سے کہیں سے میرا کانٹیکٹ نمبر ڈھونڈ کے، بلکہ فیس بک کے اوپر انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. تو ہی واز ٹرائنگ ٹو گیدر دا انفارمیشن ریگارڈنگ مولانا صاحب، کہ ان کے کوئی پکچرز مل جائیں، ان کے ویڈیو کلپس ان کے مل جائیں. تو وہ اکٹھا کر رہے تھے. تو میرے پاس وہ ویڈیو جو پہلا پروگرام میں نے ان کے ساتھ کیا تھا، تو آئی ہیپن ٹو ہیو دیٹ. تو میں نے وہ لنک اس کے ساتھ شیئر کیا. تو وہ کافی اس کو اچھا لگا کہ 10 سال پرانی ایک یادگار چیز، جس کے اندر انسان ظاہر ہے کہ 10 سال پہلے کا ایک آپ کو پروگرام مل جاتا ہے. تو ہی واز ویری تھینکفل فار دیٹ. تو ابھی یہ پچھلے ویک کی بات ہے کہ میرا اس سے رابطہ ہوا، تو بڑا اچھا لگا. اور مولانا نقوی اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرے. بہت ہی ملنسار اور نہایت کہہ لیں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن تھے. اگر کسی کے ساتھ ان کے ڈفرینسز بھی ہو جاتے تھے، یا کسی کے ان کے ساتھ ڈفرینس بھی ہو جاتے تھے، وہ پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے لائک شفقت کے ساتھ اور دھیمے مزاج کے ساتھ خود آگے بڑھ کے اس کو ملتے تھے. اور یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر کوئی ان سے ناراض بھی ہو گیا تو لائک کہ وہ اس چیز سے بالکل اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، اور اگر اس کو دیکھیں گے تو جا کے خود چل کے اس کے پاس جا کے اس شخص کو ملتے تھے. کہ اگر کوئی ناراض بھی ہے تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، لائک میں چل کے چلا جاتا ہوں، وچ از ویری گڈ تھنگ. یعنی کہ یہ کچھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی انکریجنگ ہوتا ہے کہ بڑا سیکھنے کی بات ہے جی یہ. بالکل. اور اسی طرح ایک اور شخصیت، ان کا بھی تعلق ولائی ٹی وی سے بہت گہرا تھا، جنہوں نے کافی سارے پروگرام ولائی ٹی وی کے ساتھ کیے، مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی صاحب. جی بالکل. وہ بھی سن 2021 میں ہم سے جدا ہوئے. ان کے ساتھ بھی میرا کچھ وقت گزرا کیلیفورنیا میں. ہم لوگوں نے کچھ دن ایک ہی گھر میں ہم قیام کر رہے تھے، جو ہمارا اسٹوڈیو ولائی ٹی وی کا سنوزے میں، وہاں پہ. اور بہت سارے پروگرام انہوں نے ولائی ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے پیش کیے. اور نارتھ امریکہ کی اگست پوری ہماری جتنی بھی ہماری آبادی ہے، شیعہ آبادی، سب لوگ ان سے واقف ہیں. ان کی بھی بڑی خدمات، بہت کتابیں لکھی انہوں نے، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں جی. بالکل ماشاء اللہ. ہم بے شک، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں جب ابصار نقوی صاحب کے ساتھ پروگرام ہوا تھا، جی ابصار نقوی صاحب کے ساتھ جب پروگرام ہوا تھا، تو اس کے اندر بھی کافی ذکر ہوا تھا. بلکہ ابصار نقوی صاحب نے ان کے ساتھ کافی پروگرام ولائی ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے پیش کیے. سو یہ دو شخصیت جن کا براہ راست تعلق ہمارے ساتھ رہا، اور ولائی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ بھی رہا، جو ہم سے جدا ہوئے سن 2021 میں. اور اس کے علاوہ اور جو چیزیں میں، اور جو شخصیت بلکہ کہوں گا کہ جو ہم سے جدا ہوئیں، ان میں سب سے جو زیادہ، جو ہمارے قریبی ہمارے دوست شجاع زیدی کے والد صاحب جناب اسد زیدی صاحب، اسد انکل. اکثر لوگ ان کو اسد انکل کے نام سے ہی جانتے ہیں. اور جو بھی ہیوسٹن میں رہتا ہو یا ہیوسٹن میں آتا تھا تو اکثر لوگ ان سے واقف تھے. بہت ہی شفیق انسان. اور ان کا بھی جو ہے غم ہمیں اسی سال میں ملا. تو یہ چند شخصیات ہیں جن کو ایٹ لیسٹ ابھی تک ہم نہیں بلا پا رہے. اور اس کے علاوہ بے تحاشا لوگ جو ہے پاکستان میں ہم سے جدا ہوئے، اور لائک پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے کہہ لیں کہ ان کی ابھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ زیادہ جی لیتے، مگر آئی کین اتنا مجھے فیل ہوتا ہے، یا دس از مائی ازمپشن، کہ کرونا نے کچھ چیزوں کو فاسٹ ٹریک پہ ڈالا ہے.
کچھ لوگ جو جی ہاں بیمار جی ہاں تھے بالکل یا کچھ لوگ جو ہے وہ ایلڈرلی بھی تھے، مگر کرونا کی وجہ سے چیزیں کچھ تیزی سے آگے بڑھی ہیں. تو بالکل یہ صحیح کہا تو بالکل کچھ صحیح. چیزیں جو اس حوالے سے جو غم ہمیں ملے، میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. اچھی چیز جیسے کہ ماشاء اللہ مولانا سید ظہیر الحسن نقوی صاحب، ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو ماشاء اللہ کافی ان کو کامیابیاں ملی پاکستان میں اور ڈفرینٹ ورلڈ کے اندر، اسپیشلی پاکستان کے اندر. آئی وڈ سے کہ ابھی ان کو پچھلے مہینے میں ہی لائک دسمبر میں ان کو ایک ایوارڈ سے ایک جو ہے گولڈ میڈل بھی ان کو دیا گیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ان کی خدمات کے سلسلے میں. اور ماشاء اللہ اس کے علاوہ کافی سارے ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کی جو خدمات تھیں، جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ میں خود مجھے موقع ملا ان کے ساتھ پارا چنار جانے کا. بہت ساری وہاں پہ شادیاں جو انہوں نے آرگنائز کروائیں، جو کمبائن شادیوں کا ایک کلچر پاکستان میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے، اور بڑا اچھا جی جی کیونکہ جی بہت سارے لوگوں کی شادیاں وہاں پہ صرف اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ دے کین ناٹ افورڈ، کہ وہ صحیح. چند یہاں پہ اگر $1,000-2,000 جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک کپل کی شادی کے لیے کافی ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ بہت سارے لوگ صرف اس چیز سے اس وجہ سے کہ وہ اپنا بیسک خرچہ نہیں کر پاتے شادی کا، سو اس وجہ سے وہ ان کی شادیاں جو نہیں ہو پاتی. حالانکہ ان کو کوئی لاکھوں کروڑوں روپیہ نہیں چاہیے ہوتے وہاں پہ. آئی وڈ سے کہ 1.5-2 لاکھ روپیہ پر شادی کے اوپر، یہاں 2.5-3 لاکھ روپیہ. اٹس واٹ $1,500-2,000. شاید کم ہی اور بنے گا اس سے. جی آپ یہ نہیں کہ سوچیں ذرا کہ صرف اس وجہ سے، بیکاز وہ لوگ اگر 10-20 سال بھی اپنی تنخواہوں میں سے اپنی جو ماہانہ ان کی آمدن ہے اس سے بچانا شروع کریں تو اٹ ول ٹیک دم لانگ ٹائم ٹو سیو 2-2.5 لاکھ روپیہ. تو اس وجہ سے وہ لوگ بیچارے شادیاں نہیں کر پاتے. شادی کے بعد وہ گزارا تو کر لیتے ہیں مگر وہ ایک ایکسپینس ہوتا ہے، دیٹس اے بگیسٹ ایکسپینس ان دیئر لائف. اور میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کو جتنی بھی داد دی جائے اس حوالے سے بہت کم ہے، کہ جتنے انہوں نے کافی سارے جو کپلز کو اس رشتے میں جو ہے باندھا وہاں پہ، اور ان کی شادیوں کا کھانے سے لے کے جو بیسک ضروریات زندگی تھی وہ پرووائڈ کرنے تک یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں پہ کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام جو ہیں وہ وہاں پہ کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کی ان چیزوں کو سراہتے ہوئے ان کو ایوارڈ بھی دیا. تو دیٹ واز ون آف دا تھنگ ان مائی مائنڈ کہ جو آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود ہمارے ناظرین. تو اکثر ناظرین مجھے پتا ہے کہ وہ کمپلین بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہاں پہ ٹائم نہیں دیتے ہیں، ولائٹ ٹی وی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. مگر وی ہیو ٹو ریممبر کہ اگر مولانا صاحب اگر جی ولائٹ ٹی وی کے اوپر موجود نہیں ہیں تو ہی از ناٹ آن ویکیشن. یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنی فیملی سے دور، اگر وہ پاکستان میں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں آئی کین بیٹ یو کہ وہ اس وقت پاکستان میں ایام جو ایام چل رہے ہیں اس وقت ان کی مجالس کے لیے کربلا سے واپس لاہور پہنچے ہیں. تو وہ 5 روزہ جی جی مجالس جی وہاں پہ 2-3 ڈفرینٹ امام بارگاہ میں وہ مجالس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد دین ہی ول پرابلی کم ٹو USA. سو ہی از آن جو ہے کنٹینیوسلی ٹریولنگ کر رہے ہوں. سو وہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ کر رہے ہیں، وہ قوم کے لیے ہی کر رہے ہیں، اور جہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ. سو آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ان کو وہ دینی چاہیے لائک اس بالکل. حوالے سے. دیکھیں بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتی ہیں. قبلہ جو ہے نا وہ کن چیزوں میں مصروف ہیں. جی مطلب ان کی اگر مصروفیات پہ نظر ڈالی جائے تو مجھے آپ ہی نے بتایا کہ وہ کتنے ٹریولنگ ہیں ان کی، کتنی دفعہ کربلا جا رہے ہیں، وہ امریکہ آ رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں. پھر ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ نظر نہیں آ رہے تو کام نہیں کر رہے. ان جی کی نان اینڈنگ ایفرٹس ہیں کمیونٹی کے لیے جو وہ انجام دے رہے بے ہیں شک مستقل بنیادوں کے اوپر. مطلب شادی کا تو ایک آپ نے ذکر بے کیا شک کہ اس طرح سے انہوں نے بہت سارے کام ہیں جو ان کے جی ہیں پروسیس کے اندر چل بے رہے ہیں، شک اور جن کا شاید ہم لوگوں کو اتنا علم بھی نہیں ہے. کمیونٹی کو چاہیے کہ ہم واقعی میں ہم لوگوں کو سب کو آگے بڑھنا چاہیے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر. اپنا اپنا چھوٹا چھوٹا حصہ بھی ڈالیں گے نا تو ایک بہت بڑی ایک چیز نکل کے سامنے آئے گی جب وہ
اینڈ اس کے اوپر جاتی ہے. تو آپ بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح آپ نے فرمایا. بے شک ایسا ہی ہے. شکیل بھائی, لیٹس ٹاک اباؤٹ لٹل بٹ لوکلی, کہ یہاں پہ امریکہ کے اندر ہاؤ واز دا 2021, یہاں پہ کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی؟ آئی مین ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ جو ہے آئی, اور نئی گورنمنٹ نے آنے کے بعد کیا کیا اقدام اٹھائے. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ آئی مین آپ نے اس حوالے سے یہاں پہ کیا چینجز دیکھے, یا کیا آپ سمجھتے کہ آپ چینجز آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے, یا یو آر ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ؟ عاصم 2021 کے اندر, جیسا آپ نے پہلے ابھی بتایا کہ بھائی 2021 کے اندر تو سب سے پہلے ہمارے یہاں ایک پریزیڈینشیل چینج آیا ہے یہاں پہ, جی جو پورا ڈائنامک پولیٹکس کا چینج ہو گیا اس کے آنے کے بعد, لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. جی تو ہمارے نئے پریزیڈنٹ نے آ کے کچھ کام شروع کیے, کچھ چیزیں ایسی جو پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے چل رہی تھیں ان کو ختم کیا گیا, اپنے ٹروپس واپس بلائے افغانستان سے. یہ ان کے بڑے کام ہے جو انہوں نے 2021 میں کیے. لیکن اگر ہم ایک عام آدمی کے طور پہ بات کریں کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا 2021 کے اندر, تو میری اپنی ذاتی رائے ہے, میں مطلب سب کے وہ نہیں بتا سکتا کہ لوگ کیسا سوچ رہے ہیں. اس طرح کے اقدامات شاید نہیں ہوئے جو کہ ہونے چاہیے تھے, جی کیونکہ لوگ ابھی بھی انہی مسائل کا شکار ہیں کہ ابھی کام پہ کیسے نکلیں, ان کی گھر کے معاشی حالات کیسے بہتر ہوں, کس طرح سے نوکریاں دوبارہ مارکیٹ میں آئیں اور لوگ اپنے کام کاج شروع کر سکیں. نوکریاں مارکیٹ میں آئی ہیں لیکن لوگ ڈرے ہوئے ابھی اتنے ہیں کہ وہ باہر نکلنے سے, جیسے ابھی بات آپ نے کی جی نا وہ کاؤنٹی والی, جی وہ جب ہم گئے ہیں اس آفس کے اندر, وہ آپ ویب پہ دیکھیں تو لکھا جی کاؤنٹی اوپن ہے, آپ جائیے اپنے کام کروائیے آفس شوگر لینڈ کا. جی جب ہم وہاں گئے تو اس پہ انہوں نے بورڈ لگایا ہوا کہ جی ہم نے سارے لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف چلے جائیں, ایک اور ایڈریس انہوں نے دے دیا, یہ کاؤنٹی بنا بیکاز آف دا کرونا. رائٹ جب میں وہاں گیا ہوں عاصم, تو یقین کریے گا کہ میرے بھائی 150 کے قریب لوگ وہاں موجود تھے اس ہال کے اندر, باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ ایک آفس کو بند کر کے 3 آفس بند کر کے 3 آفیسز کا رش ایک آفس کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, اور پھر وہاں پہ جب لوگ آس پاس اتنے ایک دوسرے کے بیٹھتے ہیں تو وہ پھر کورونا کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے CDC کی گائیڈ لائنس کی, کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب ہیں, کوئی کھانس رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے, تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سے میجرز ہیں. ہو سکتا ہے ان لوگوں کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہو جو سوچ سمجھ کے یہ کرتے ہوں یہ سب کام, لیکن بہرحال اب آہستہ آہستہ پھر چیزیں وہ بند ہونے کی طرف جا رہی ہیں. تو تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے, جی گھروں سے کام کرتے ہوئے, جس کی وجہ سے لوگوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ایک حل ابھی تک نظر نہیں آیا کہ ہم گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے کہ کس طرح سے امپوز کرے اپنی چیزوں کو, کیونکہ مجھے باہر بھی لوگوں کو نظر آتا ہے کہ لوگ بغیر ماسک کے پھر رہے ہوتے ہیں, بغیر سوشل ڈسٹینس کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں مطلب گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا, کیونکہ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم کورونا سے نجات پا لیں گے. بالکل بہت ٹائم لگے گا, ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-2 سال تک ہم اسی صورتحال میں چلتے پھرتے رہیں, لیکن یہ ہے کہ فار دیٹ ٹائم ہمیں ابھی تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. گورنمنٹ کو کوئی واضح پالیسی دینی چاہیے اس سلسلے میں کہ وہ کیا کریں لوگ, اور ان کے معاشی اور حالات کس طرح سے بہتر ہوں گے ان 2021 کے اندر. اب اگر ہم تھوڑا سا بات کریں عاصم 2021 کے اندر, جو تھوڑی سی اگر باہر کی طرف نکلے ہم یونائٹڈ اسٹیٹ سے, تو ایک انٹرنیشنلی کیا امپیکٹ پڑا ہے 2021 کا پوری دنیا کے اندر. 2021 کے اندر بڑا ڈائنامک چینج ہوا ہے پوری دنیا کے اندر عاصم. جی اگر ہم افغانستان کی بات کریں, کیونکہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کا اثر قریب کوئی 4-5 ملکوں کے اوپر جا کے پڑتا ہے. تو ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا ہے 2021 کے اندر افغانستان کا, جہاں سے انہوں نے اپنی فوجیں واپس بلائیں, اور جی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چند ہی دنوں کے اندر جو لوکل وہاں کی ایڈمنسٹریشن تھی وہ سب ہاتھ پاؤں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. اس طرح سے طالبان کی ایک اپنی حکومت وہاں پہ قائم ہو گئی. اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے دنیا کے اندر, اور ایک واضح ایک
तब्दीलियां इस तरह से नजर आ रही हैं कि जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो एक दूसरे से अलग होकर के कुछ अपने अपने हिस्से बनाने की कोशिश कर रही हैं कि कौन किसके साथ मिल जाए किसी तरीके से। जी तो पिछला मैंने कहा ना कि जो 2021 का साल था वो मुझे कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आया है कुछ हवालों से। अल्लाह करे कि 2022 के अंदर हम थोड़े से बेहतर हालात की तरफ चले जाएं एज ए नेशंस। ठीक। अच्छा शकील भाई, लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट योर स्पोर्ट। आई नो कि आप माशाल्लाह कराटे के अंदर हमने कभी आज तक बात नहीं की है। आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे कि शकील भाई माशाल्लाह जो है कराटे में ब्लैक बेल्ट रखते हैं, और माशाल्लाह इनकी जो दोनों बेटियां हैं वो भी काफ़ी महारत रखती हैं। और मैं चाहूँगा इस हवाले से बताएं कि क्या अचीवमेंट्स रहीं 2021 में आपकी फैमिली की। आई नो कि यू गाइस हैव वन सम गुड चैंपियनशिप्स इन दिस। जी जनाब, 2021 में ये हुआ है कि हाँ एज ए स्पोर्ट्स अगर आप लें तो 2021 में हमारी जो रिवाइवल हुआ है दोबारा कराटे टूर्नामेंट्स का वो 2021 में हुआ है। ठीक 2020 में सारे टूर्नामेंट्स बंद हो चुके थे, कोई कराटे कराटे नहीं, हम टाइकोंडो करते हैं। इनफैक्ट ओके कराटे और टाइकोंडो में थोड़ा सा फर्क है। ठीक तो हम टाइकोंडो करते हैं और मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, मेरी बच्चियां कर रही हैं जी माशाल्लाह से, वो दोनों भी ब्लैक बेल्ट हैं। मैंने भी ब्लैक बेल्ट कर लिया अपनी 1 डेढ़ साल पहले, अभी भी कर रहा हूँ। तो ये स्पोर्ट्स एक ऐसा है आसिम कि हाँ, इसको लोग समझते हैं कि ये लड़ाई झगड़े के काम में आने वाला स्पोर्ट्स है, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्पोर्ट्स है, एक फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है। जिस तरह से आपके कराटे होते हैं या कोई और भी स्पोर्ट्स हैं, वैसी एक ये स्पोर्ट्स है। जी और इस स्पोर्ट्स की सबसे खास बात ये है कि ये आपको कंट्रोल देता है आपके माइंड पे और बॉडी पे, ठीक फोकस करवाता है आपकी अपनी चीजों के ऊपर कि किस तरह से फोकस करना है, हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी एंड माइंड, एक ठीक बैलेंस क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर। तो ये सबसे अच्छी चीज है इस स्पोर्ट्स की। दूसरी है कि एक ये सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स है, आपको किसी से लड़ना नहीं है, आपने किसी से शुरू नहीं करना है, आपने किसी को मारना पीटना नहीं है, आपने स्कूल्स के अंदर जाके बुली नहीं करनी है लोगों को। ये सब चीजें वहां पे सीखते हैं। मैंने 5 सालों के अंदर हमारी कम्युनिटी के माशाल्लाह बहुत बच्चे आते हैं हमारे स्कूल के अंदर जी यहीं पर ही। तो उन बच्चों के अंदर जो मैंने तब्दीलियां देखी है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, के वो किस तरह से उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के अंदर तब्दीलियां लेकर आए हैं सिर्फ एक स्पोर्ट्स की वजह से, जी तो वो बड़ी अमेजिंग है। बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आया है, बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, एक बड़ा एक जो बच्चे मिडिल स्कूल के हैं उनका एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। उनको अब कोई डर नहीं है। मेरी जी बच्ची हिजाब पहनती है वो स्कूल के अंदर, तो उसको अब इस किस्म का कोई खौफ नहीं है कि मुझे कोई बुली करेगा या मुझे कोई तंग करेगा, बिकॉज शी नो हाउ टू डील विद द पीपल। दैट्स द कॉन्फिडेंस यू गेट इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स, सही स्पेशली इन टाइक्वांडो। आपको वो इतना प्रिपेयर करते हैं आपकी आने वाली लाइफ के अंदर, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, इतना आपको बूस्ट करते हैं आपकी पर्सनालिटी को। और ये सब ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग ऑफ बॉडी, ट्रेनिंग ऑफ माइंड, हाउ टू सिंक्रोनाइज दीज टू थिंग्स, बॉडी एंड माइंड ट्रेनिंग। तो सही ये जब आपके अंदर पैदा हो जाएगी ना, तो बच्चों के अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे बड़े डिसिप्लिन हो जाते हैं, वो बच्चे बड़े फोकस हो जाते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, अपनी अचीवमेंट्स के अंदर। वो अपने गोल सेट शुरू कर देते हैं कि भाई मेरा ये टारगेट है, मेरा ये टारगेट है। और फिर जब वो जो उनके अंदर एंगर या जो भी फ्रस्ट्रेशन होती है वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो है ना वो सब जो है वो निकाल लेते हैं, वो अपनी सही। किकिंग्स के साथ शकील और भाई, अपनी। आई थिंक कुछ अर्सा पहले आप किसी चैंपियनशिप के लिए भी गए थे, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, उस हवाले से कुछ बताइएगा। टाइकोंडो की वर्ल्ड टाइकोंडो फेडरेशन की टूर्नामेंट्स अमेरिका में होते हैं, नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, आपके स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, स्टेट से फिर आपके नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, नेशनल के बाद फिर आप चाहें तो ओलंपिक्स खेल सकते हैं या वर्ल्ड यूएसए की तरफ से खेल सकते हैं। स्टेट के टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ पे डैलस में। अभी हमने एक हमारा पिछला एक टूर्नामेंट था वो नेवाडा के अंदर था। जी नेवाडा के अंदर हमारा नेशनल टूर्नामेंट था वो, जी यूएस चैंपियनशिप थी, नेशनल टूर्नामेंट। उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, तो मेरी बेटी ने वहां पे सेकंड सेकंड प्राइज लिया है। माशाल्लाह। उसको सेकंड प्लेसमेंट मिली। आप जब जाएंगे ना वहां पे इन टूर्नामेंट्स के अंदर, आप जब बच्चों को वहां पे देखेंगे ना, ओवरऑल वहां पे
تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں جی بچے. یہ ذرا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے جی لوگوں کو اور ہم سب لوگوں کو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائیکوانڈو جو ہے نا جی لڑنے کی ایک وہ ہے. جی اسکلز ہیں اس کے اندر اسکلز ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ صرف ڈیفینسو اسکلز ہیں. آپ کو کسی سے لڑنا نہیں ہے. تو یہ صحیح. جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں نا یہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ اس کو یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے, آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور میں نے جیسے کہا کہ سب سے مجھے جو 5 سال 6 سالوں کے اندر جو میں اتنے عرصے سے اس فیلڈ میں ہوں, مجھے جو نظر آیا وہ یہ ہے کہ بچے بڑے امپروو کرتے ہیں. تو آئی وڈ شکیل بھائی سے میں آپ ایوری کو صرف بڈی, اتنا آئی مین اف یو اتنا بتا کین. سکتا ہوں کہ میں جب چھوٹا تھا, لائک اراؤنڈ 9-10 years old, مے بی little older than that, I tried learning back home in پاکستان میں تائیکوانڈو اینڈ جمناسٹک کا مجھے بڑا شوق تھا. تو اچھا ماشاء اللہ. اور میں صبح 4 بجے اٹھ کے جاتا تھا. آپ یقین کریں کہ جو آپ کو شوق تھا اس حد تک, سردیوں میں صبح 4 بجے اٹھ کے 4:30 بجے اندھیرا ہوتا تھا اور ہم جاتے تھے صبح صبح اٹھ کے, لائک وہاں پہ ہمارے ٹرینر تھے ایک, وہ ہمیں سکھاتے تھے. تو کچھ دن تو میں سیکھتا رہا. ایک دن ظاہر ہے کہ میں چھوٹا تھا, لائک اب کوئی ایسی کلا بازی لگائی کہ میں کائنڈ آف بے ہوش ہو گیا, لائک آئی فینٹڈ. تو اس کے بعد پھر میرے ٹرینر نے کہا کہ شاہ صاحب میں نہیں آپ کو سکھا سکتا کہ لائک آپ بے ہوش ہو گئے, آئی ایم سوری, آپ جو ہے نا لائک ابھی تھوڑا عرصہ بعد آپ آنا. اس کے بعد پھر میرا ٹائیکوانڈو اور جمناسٹک کا جو کام تھا وہیں پہ آج تک رکا ہوا ہے. رکا سو ہوا آئی گیس گیم سم آسم ٹائم. کوئی بھی اسپورٹس ہو تو اس میں آپ کو چوٹ لگتی ہے. آپ کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کے بال سر پہ لگ جاتی ہے, آپ ہاکی کھیلتے ہیں اسٹک آپ کے پیر میں لگ جاتی ہے. جی لائک گیمس تو اس میں میرے بھی انگوٹھا ٹوٹا ہے, میرے پیر میں چوٹ لگی ہے, سب کچھ ہوا ہے. لیکن اسپورٹس تو ظاہر ہے انجری ایگزیکٹلی, تو اسپورٹس میں ہوتی ہیں, بے لیکن شک یو کی ناٹ گیو اپ کہ بھائی میں اس وجہ سے چھوڑ دوں کہ میرے چوٹ لگ گئی ہے. بے شک, تو بالکل بالکل یا صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور ایک اور اسپورٹس کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور فتح جو ہے وہ ہم کافی عرصے تک اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور یاد رکھیں گے. وہ تھا میچ انڈیا پاکستان کا, اور جو جی پاکستان جی نے جی جی جو میچ جیتا. اور آئی تھنک اب ریسٹ آف دا کرکٹ ابھی وی ڈونٹ ایون ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ, بیکاز وہ ایک میچ جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے اس کے اوپر حاوی رہے گا. سو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ شکیل بھائی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ویسے یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر کرکٹ جو ہے نا, اگر آپ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے اور ریسٹ آف دا ورلڈ کہیں کھیل رہی ہے تو زیادہ آپ کو انٹرسٹنگ جو سچویشن ملے گی نا وہ ان دو میچز کے اندر ملے گی. جو پاکستان اور انڈیا کے میچز ہو رہے ہیں یا باہر جو میچز ہو رہے ہیں, تو لوگ کہیں گے نہیں جی ہم نے پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھنا ہے. جی اور یہ جو آخری میچ ہم جیتے ہیں عاصم, وہ بڑا امیزنگ میچ تھا جناب. اٹ واز ٹوٹلی ون سائڈیڈ میچ جی آپ سمجھیں کہ ہمارے ایک بھی کھلاڑی شاید آؤٹ نہیں ہوا تھا, ہمارے اوپنرز نے پورا اسکور کر دیا تھا وہ. اور مطلب وہ ایک کھلاڑی بھی آؤٹ نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے ان کو کافی بیچاروں کو زحمت بھی اٹھانی پڑی اپنے ملکوں کے اندر, بڑی پریشانی ہوئی. لیکن عاصم اگر تھوڑا سا اس کو ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں اس چیز کو نا, دیکھیں گیم اور سپورٹس جو ہوتا ہے نا وہ اس کو ملکوں میں بانٹ نہیں دینا چاہیے. ایک سپورٹس آپ دیکھیں انڈیا انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ایک سیریز ہوتی ہے ایشز کے نام سے, جی وہ بڑی پاپولر سیریز ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا کی. جی جب وہ ایشز ہوتی ہے نا تو وہ انتظار کرتے ہیں پورا سال اس کا جی کہ ایشز ہونے والی ہے, اور اس سے ان کے ویئرز کو بہت مزہ آتا ہے, وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اس پورے سیزن کو جو کرکٹ کا وہاں چل رہا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان کچھ اس طرح کے حالات رہے ہمیشہ سے کہ سپورٹس کو بیچ میں لے کے آ گئے ان حالات کے بیچ میں. حالانکہ سپورٹس کو تو الگ رکھنا چاہیے تھا. اس طرح کی کوئی ایونٹس اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ہوتے, کرکٹ میچز ہو رہے ہوتے, کوئی لیگز ہو رہی ہوتی ہیں آپس میں, کوئی ون ڈے ٹورنامنٹس ہو رہے ہوتے پاکستان انڈیا کے, تو ایک بہت ہی بڑی مارکیٹ تھی یہ کرکٹ کی, پاکستان اور انڈیا, اور پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے پاکستان انڈیا کے میچز. ہمارے انڈیا کے کتنے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, پاکستان کتنے پاکستانی ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, مطلب وہ انجوائے کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی رہی ہے کہ یہ بیچ میں کرکٹ بھی آ گئی ان ساری چیزوں کے, جس کی وجہ سے وہ بھی بند ہو گئی آپس میں.
تو میں تو گزارش یہی ہے جناب، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میری کیا گزارش ہے، انہوں نے کیا سننا ہے میری بات کو، لیکن خدا را کرکٹ کو ان سب چیزوں سے دور رکھیے اور کھیلیے، میدانوں میں آئیے. کھیل میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کھیل میں بڑا پیار ہوتا ہے، کھیل سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ کے اندر بڑا ڈسپلن آتا ہے. تو ان سب چیزوں کو قوم کے بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ زیادتی مت کریے، ان لوگوں کو کم سے کم ان چیزوں میں مت بانٹیے آپ. صحیح. جی Control room, are we able to take phone calls if possible? Please put the number on the screen now and we can take some phone calls. And اس سے جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں اگر وہ اپنے کامنٹس، اپنے فیڈ بیک سن 2021 کے حوالے سے اگر ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو دے آر مور دین ویلکم. ناظرین وائل کہ ہمارا نمبر اسکرین پہ آتا ہے، ایک اور نیوز، بلکہ میں چاہوں گا اپنے بھانجے کو کانگریچولیٹ کرنا. ہی ماشاء اللہ گریجویٹ فرام دا یونیورسٹی سافٹ ویئر انجینئرنگ اس نے کی، اور ماشاء اللہ بڑے ہی اچھے مارکس کے ساتھ. اور ہماری تنظیم ہے، ہماری فیملی کی تنظیم ہے اولاد برہان الدین سادات سنکھترا، پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کو گولڈ میڈل بھی دیا کہ ماشاء اللہ ہی ہیز ڈن گریٹ اچیومنٹ. اینڈ کنٹرول اگر آپ کے پاس اگر تصویر ہے تو پلیز تصویر بھی شیئر کر دیں. دس از دا ٹائم اینڈ اف یو ڈونٹ ہیو اٹ دین اٹس اوکے. بہرحال I mean he done mashallah great job and we are very happy and excited for him. اللہ میاں اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ترقیاں نصیب کرے انشاءاللہ. کیا نام بتایا ہمیں بچے علی کا؟ حیدر نقوی میرے بھانجے کا علی نام ہے. حیدر نقوی. ہاں سید علی حیدر اچھا نقوی. یو ماشاء پرابلی اللہ سین ان المرتضیٰ معمرگا اینڈ مگر وہ بڑا شائع سا بچہ ہے مگر ماشاء اللہ. ہی واز آئی وینٹ ٹو آسٹن. لیٹس ٹیک اے فون کال. I guess it got hung up. تو ماشاء اللہ ہمارے بچے جی عاصم ماشاء اللہ بڑے ذہین بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحت اور زندگی دے، سیدھے رستے پہ ہی رکھے، ان لوگوں کو ڈسٹریکٹ نہیں کرے اپنے گول سے. ہماری کمیونٹی کے بچے بہت پیارے بچے ہیں، ان لوگوں کے اگر ایجوکیشنل ریکٹ دیکھیں تو ماشاء اللہ ایکسیلنٹ ہیں. تو میں اس بچے کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب کرے آگے والی زندگی کے اندر. بہت. آپ کے پاس فون کال تھی؟ ایک فون کال تھی مگر آئی تھنک گاٹ ہینگ اپ. مگر آئی گیس آئی ایم ناٹ شیور کہ کنٹرول روم نمبر ایڈ کر دیا ہے اور ہمارے ساتھ کہ نہیں ابھی تک، کیونکہ آئی کین ناٹ سی دا نمبر. بہرحال ونس دا نمبر on the screen they can call us and inshallah shortly ڈاکٹر اشرف جو ہے میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے حضور، اگر آپ جواب دیں تو. آپ نے کیا سوچا ہے کہ 2022 کے اندر ایز اے کمیونٹی ہم کو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے جو اب تک نہیں ہوا ہے؟ there's a lot of things actually. I have I mean it's very I think a long question. جو ہے question تو long نہیں ہے، question چھوٹا ہے. کوئی سی بھی ایک چیز ڈسکس کر لیتے ہیں I جو think ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے okay, کہ ہمیں یہ کام 2022 کے اندر شروع کرنا چاہیے. ٹھیک. نمبر مجھے بتایا گیا کہ نمبر آن اسکرین موجود ہے، اور اگر کنٹرول روم آپ مجھے نمبر ٹیکسٹ کر دیں، بیکاز کچھ لوگ جو ہے آن لائن جو دیکھ رہے ہیں دے آر آسکنگ فار دا نمبر، تو تاکہ میں ان کو نمبر شیئر کر دوں. پلیز ٹیکسٹ بھی دا نمبر ایز ویل، تو تاکہ ان سے نمبر شیئر کیا جا سکے، تاکہ دیکھیں کچھ کافی سارے لوگ جو ہے جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے اگر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کے پاس شاید نمبر نہیں جاتا دا وے وی آر براڈ کاسٹنگ. سو دیٹس وائی پلیز شیئر دا نمبر آن دا فیس بک ایز ویل. تو یا مجھے ٹیکسٹ کر دیں تو میں ان کو نمبر دے دیتا ہوں، تو دین دے کین جوائن اس ان دا پروگرام. بہرحال لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ ہمیں کیا ایک چیز کرنی چاہیے. ہم ایک چیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ جو کم سے کم ہمیں کرنی چاہیے ایز اے کمیونٹی، اور ایز اے کمیونٹی کہوں، ایز اے آرگنائزیشن سیپریٹ ہے، اور ایز اے سنگل پرسن جو ہے لائک یو نو I mean ہر بندے کا ایک رول ہے. ایز اے انڈیویجول آپ ایز اے انڈیویجول میں یہ کہوں گا کہ ہر بندے کو اپنا یہ ریزولوشن سیٹ کرنا چاہیے سن 2022 کے لیے کہ کم سے کم I mean he should stand up for the wrong things.
आई मीन उसका मतलब ये नहीं है कि वो डंडा लेके निकल पड़े और हर बंदे को जाके जो है मारना शुरू कर दे और लाइक कि उसको बोलना शुरू, गलत है नहीं. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उनके अराउंड में कुछ गलत हो रहा हो आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. डॉक्टर अशर साहब आई थिंक हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनको वेलकम करते हैं. डॉक्टर अशर साहब ने हमें न्यूयॉर्क गालबन जुलूस में पहुंच चुके हैं और वहाँ से हमें ज्वाइन किया है. और आई एम नॉट श्योर, मेरा ख्याल है कि उनका वीडियो लिंक इतना अच्छा नहीं है, इसलिए कंट्रोलर ने उनकी तस्वीर जो है ऐड कर दी है. बहरहाल आवाज़ हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है. शकील भाई आपको डॉक्टर अशर साहब की आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम शकील भाई. आसिम भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल सही आ रही है. आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी मुझे बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज. ठीक है, तो आप सिर्फ अगस्त के फोन लाइन के जरिए हमें आपने ज्वाइन किया है. आपका वीडियो वहाँ पे प्रॉपर नहीं चल रहा शायद? जी जरा सा आपको पता है न्यूयॉर्क में हाई राइज बिल्डिंग्स की वजह से थोड़ा सा इशू होता है नेटवर्क का, इसलिए मैं ऑडियो से ज्वाइन किया. ठीक है, बहरहाल आपकी ऑडियो माशाल्लाह बहुत क्लियर है. बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वहाँ से ज्वाइन किया. हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम अपना जो बात कर रहे थे उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे आफ्टर वी डन विद यू. पहले सबसे मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे नाजरीन को जुलूस के हवाले से बताएं कि ये जुलूस किस हवाले से निकाला जा रहा है और वहाँ पे अभी क्या चल रहा है, क्या चीज़ें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं. ज़रा अपने अल्फाजों में हमारे साथ शेयर करें. जी बिल्कुल आसिम भाई, जैसा कि हमारी पहले भी गुफ्तगू हुई थी कि आज संडे को जुलूस था और ये पहला जुलूस है हिस्ट्री का जो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के हवाले से निकाला जा रहा है क्वींस न्यूयॉर्क में. और इसी वजह से मैं ज़रा लेट ज्वाइन कर पाया. तो जुलूस माशाल्लाह तादाद मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी है मोमिनीन की. हालांकि ज़्यादातर लोगों को जो मेरे हल्का अहबाब में उनको ज़्यादातर पता नहीं चला था जुलूस का, और मैंने हालांकि फॉरवर्ड भी किया लोगों को कल परसों जैसे ही मुझे अंदाज़ा हुआ. लेकिन फिर भी माशाल्लाह अपने न्यूयॉर्क के मोमिनीन ही इतने काफ़ी हैं कि अच्छी खासी तादाद है माशाल्लाह से, मर्दों की, औरतों की, सबकी, बच्चों की. और आई मीन इट्स वेरी नाइस टू सी कि फाइनली जो 1400 साल से आपको जैसे पता ही है कि हमारे एक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत एक ऐसा इशू है कि जिस पे मुसलसल ऐसा मौका नहीं फराम किया जाता या फिर हमें मिलता नहीं था कि जिसकी वजह से हम इसकी अशात बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें. बट फाइनली आई थिंक न्यूयॉर्क की हिस्ट्री और आई थिंक यूएस की हिस्ट्री में पहला जुलूस बीबी के हवाले से निकाला जा रहा है, जिसकी मुझे बेइंतहा खुशी भी है. और ऑब्वियसली अफसोस तो अपनी जगह है शहादत का. जी आसिम भाई. बेशक. अच्छा, ये जुलूस अभी जुलूस बरामद हो चुका है या मजलिस जारी है वहाँ पे, ताकि अगर कोई लोग ज्वाइन करना चाहे न्यूयॉर्क के एरिया में से? जी 12:30 असल में उन्होंने टाइम दिया था फ्लायर पे जुलूस स्टार्ट करने का, और अभी तक जुलूस जारी है. तो अगर कोई ज्वाइन कर सकता है, जो आसपास है वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है. लेकिन न्यू जर्सी से अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो उनके लिए तो तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव होगी. तो उनके लिए आई थिंक जब तक मगरिब हो जाएगी 4:59 पे आई थिंक मगरिब हो रही है आजकल. अच्छा. तो they would miss it probably, but people who live in the area they can definitely join. ठीक है. I mean definitely अगर इस साल आप नहीं ज्वाइन कर सकते तो यकीनन नेक्स्ट ईयर ये जुलूस दोबारा बरामद होगा. और हम सबको चाहिए कि जैसे हमने अर्लियर थोड़ी सी बात भी की थी हवाले से कि जुलूस जब भी ऑर्गेनाइज किया जाए कहीं पे भी दुनिया में, अगर आपको पता लग जाए और आप मैनेज कर सके उसमें शामिल होना, तो प्लीज़ ज़रूर जुलूसों में जाया करें, क्योंकि यही एक जरिया होता है जिसके अंदर हम अपनी यूनिटी हम दिखा सकते हैं कि भी लाइक इस तादाद में मोमिनीन इस मुल्क में भी आबाद हैं. जी बिल्कुल. और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे हिसाब से आसिम भाई ये है कि जिस वजह से जुलूस निकाला जा रहा है बीबी की शहादत के हवाले से, ये आई थिंक अपनी नौयत का पहला जुलूस है. और चूंकि ये अपनी नौयत का पहला जुलूस है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन को शिरकत करके इसको और वो बनाना चाहिए परमानेंट इंशाल्लाह. और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली मेरी दरख्वास्त है अगर जो भी मोमिनीन सुन रहे हैं न्यूयॉर्क न्यू जर्सी इलाके से कि वो डेफिनेटली इस जुलूस में शिरकत फरमाएं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर. सही. मुझे पहली दफ़ा जब इस जुलूस के बारे में पता लगा था फ्रॉम अपने किबला इशरत अब्बास जाफरी साहब से, उन्होंने जिक्र किया था कुछ अर्सा पहले कि ये जुलूस जो है होने जा रहा है वहाँ पे. और गालबन आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस जुलूस में वो काफ़ी पार्टिसिपेशन भी कर रहे थे और मजलिस भी आई थिंक
he was the one who was going to recite in this jalus जी as well. اور ماشاء اللہ امین اشرت عباس جعفری صاحب ابھی وہاں پہ اس جلوس میں موجود ہوں گے. آپ سے اگر ملاقات ہو تو ہمارا سلام پیش کریے گا انہیں. جی بالکل اور بالکل انشاءاللہ ہم ان کے ہمیشہ جو ہے انتظار کرتے ہیں جب بھی وہ ہیوسٹن آئیں تو ان سے ملاقات ہو اور ان کے ساتھ ایک اچھا وقت جو ہے گزرتا ہے. جی ڈاکٹر بالکل صاحب جلوس کے حوالے سے تو بات ہوگی, تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ چند منٹ میں اگر آپ ہمیں بتا سکیں, تھوڑی سی ہم نے ویسے کووڈ کے حوالے سے پہلے بات کی ہے, میں چاہوں گا کہ لاسٹ ایئر جو کووڈ کے اندر آپ نے دیکھا اور اس سال جو آپ دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا اس حوالے سے آپ موازنہ کر دیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کووڈ کو, اور لاسٹ ایئر میں آپ نے کیسا دیکھا, اور آپ لوگوں کو کیا جو ہے وہ ایڈوائز کریں گے ایز اے ڈاکٹر کہ واٹ شوڈ دے تھنک اباؤٹ اٹ بفور دے گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس, پلیز. جی بالکل عاصم بھائی, تھینک یو مجھے موقع دینے کے لیے. بات یہ ہے کہ آئی تھنک ہم نے بھی پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی ہم نے بہت پروگرامز بھی کیے ساتھ میں, جی اور ان پروگرامز میں ہم لگاتار کووڈ-19 کی اپڈیٹس بھی دیتے رہے اور لوگوں کو پریکاشنری میجرز بھی بتاتے رہے کہ کیا کیا لینا ہے, اور امید ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. لیکن جیسے کہ اس شو کا ٹاپک بھی ہے کہ اس سال کے بارے میں 2021 جو گزرا ہے, تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ ڈیلٹا ویریئنٹ بہت زیادہ وہ رہا, زیادہ پھیلا. ڈیلٹا ویریئنٹ اومیکرون بالکل اینڈ کے اوپر نمودار ہوا فرام ساؤتھ افریقہ. تو ڈیلٹا چونکہ بہت زیادہ ڈیڈلی تھا کمپیئر ٹو اومیکرون. اومیکرون جو ہے وہ کمپیریٹیولی اتنا ڈیڈلی نہیں ہے جتنا ڈیلٹا ہے, although we don't have very much data yet, but still what we are seeing is that Omicron causes relatively milder symptoms than Delta variant, or but still Omicron is way more transmissible than Delta. تو اومیکرون بہت زیادہ جلدی پھیلنے والا ہے, ڈیلٹا زیادہ ڈیڈلی تھا, لیکن پھر بھی چونکہ بہت زیادہ جلدی پھیل رہا ہے اور بہت ساری ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ابھی بھی ویکسینیٹڈ نہیں ہے, تو جو ہم پہلے سے سب کو پریکاشنری میجرز بتاتے آ رہے ہیں وہی میں دوبارہ سے ریٹریٹ کروں گا کہ سب کو ماسک پہننا چاہیے جب بھی باہر جائیں, اور گیدرنگز سے زیادہ اوائڈ کریں, لیکن جہاں جو ضروری گیدرنگز ہیں اس میں پریکاشنری میجرز لیں. واش یور ہینڈز, گیٹ ویکسینیٹڈ نمبر 1, although we're seeing کہ اومیکرون جو ہے وہ ویکسین کو 70% ایفیکیشس ہے, اینڈ جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کے لحاظ سے to certain extent Omicron evade کرتا ہے ویکسین, but still vaccine is the best measure to avoid getting COVID, and if you get it then avoid hospitalization. اور پچھلے سال کے حوالے سے جیسے ہم نے بات کی عاصم بھائی, تو 29 دسمبر 2021 کے لحاظ سے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمبرز تھے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 281 ملین کنفرم کیسز تھے کووڈ-19 کے, اور جس میں انکلوڈیڈ تقریباً 5.4 ملین ڈیتھس تھی اراؤنڈ دا ورلڈ. اور ایز آف 28 دسمبر 2021 بیسکلی, بٹ دا گڈ تھنگ از جیسے کہ ہم نے جو چیزیں نگیٹو دیکھی, پازیٹیو بھی چیزیں دیکھنے میں آئی کہ almost 8 billion vaccine doses were administered in 2021. So اور اس کے حوالے سے جیسے چونکہ ہم پازیٹیو چیزوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے اور کیا دیکھا, تو اور بھی دو تین دوائیں ایسی ہیں جو ایف ڈی اے نے اپروو کی. اس میں سے ایک نمبر 1 پہ پیکسلوویڈ ہے جو ایف ڈی اے نے اپروو کی فار دا ٹریٹمنٹ آف کووڈ, اور مولنیوپیراویر ہے اور ریمڈیسیویر ہے. یہ 3 دوائیں جو اورل لی جاتی ہیں وہ کووڈ-19 کے لیے اپروو ہوئی ہیں ایف ڈی اے سے ان 2021. اور ویکسین کا جیسے کہ زیادہ تر لوگوں کو ویکسین اپڈیٹس ہیں آلریڈی کہ فائزر کی 3rd ڈوز میں انٹروڈیوس کرا دی تھی, اور اوپر سے 5 سال کے اوپر سے 12 سال تک کے بچوں کو بھی اب ڈوزیجز لگ رہی ہیں, اور انشاءاللہ جیسے کہ نیو ڈیٹا آتا رہے گا تو آئی ایم ہوپنگ کہ انڈر دا ایج آف 5 ایئرس کے بچوں کو بھی انشاءاللہ ویکسینیشنز اس سال ہوپ فلی لگنا شروع ہو جائیں گے. صحیح. شکیل بھائی, اب یو ہیو اینی کوشچن فار ڈاکٹر صاحب بفور وی لیٹ ہم گو؟ بس ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اپنی کمیونٹی حوالے سے آپ کس طرح سے لوگوں کو تھوڑا سا لیٹریٹ کریں گے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے بزرگوں کے ساتھ یا جوانوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ ٹو پریونٹ دیم فرام کووڈ.
جی بالکل شکیل بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہی اس کا پہلا پارٹ میں نے اپنے جواب میں جو عاصم بھائی نے پوچھا تھا اسی پہ میں الیبریٹ کروں گا تھوڑا، کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اگر بچے 5 سال سے اوپر ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو ہمارے بزرگ ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ولنریبل پاپولیشن میں آتے ہیں، دے آل شوڈ گیٹ ویکسینیٹڈ ایز سون ایز پاسبل. اور بزرگوں کے لیے جو آلریڈی ویکسینیٹڈ ہیں دے شوڈ گیٹ دا تھرڈ ڈوز ایز ویل. اور اس کے علاوہ بھی اگر آلریڈی جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی، اور جو ان ویکسینیٹڈ ہیں ان کو بھی، صحیح. جہاں جہاں گیدر ہو ماسک پہنے، کیپ سینیٹائزنگ یور ہینڈس، اور کیپ سوشل ڈسٹینسنگ. اور اب تو ماشاء اللہ سے آبویسلی ہمارے کمیونٹی جو ہے وہ آبویسلی 2019 میں کووڈ-19 آیا تھا، تو تب سے اب تک ماشاء اللہ آل آف دا پیپل آر ویل ورسڈ in all the precautionary measures. So just keep following those, and whoever isn't vaccinated, get vaccinated. And inshallah بہت جلدی ہم جو ہے وہ اس کے چنگل سے بچ پائیں گے کووڈ-19 کے انشاءاللہ. اچھا، کچھ لوگوں نے جی جی شکیل بھائی. بس ایک آخری، جی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے دونوں ڈوزز لے لیے ویکسین کی، تو اب جی ہم کافی، ہمیں بوسٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کچھ اس بارے میں بتائیں گے کہ جی بوسٹر بالکل کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلی بات تو کہ سی ڈی سی اور ایف ڈی اے جتنی بھی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان سب نے، اور یہ ڈیٹا بھی پبلش ہو چکا ہے ایکچولی، سب نے یہ بار بار ریٹریٹ کیا ہے کہ جو ولنریبل پاپولیشن ہے ہماری، جو 65 ایئرز اینڈ اولڈر ہیں، یا پھر جن کو کوئی کوموربیڈیٹیز ہیں، جن کو دوسری بیماریاں لائک ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ان کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ 2 ڈوسز ویکسینیشن کی لگوانے کے باوجود آپ کا اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کی امیونٹی جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ آبویسلی آپ کی باڈی بھی میٹابلائز کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کی امیونٹی جو ہے وہ وین ہوتی جاتی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم فرام دا ڈیٹا دیٹ وی ہیو سین. تو اس کے لیے تھرڈ بوسٹر شاٹ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے بوسٹ کر کے آپ کی امیونٹی وہی 95% اور 90% کے اوپر لے جاتا ہے، جو کہ وین ہو کے نیچے آ چکی ہوتی ہے تقریباً 70-75% جو ڈیٹا نے دکھایا. تو اس لیے اٹس بیٹر ٹو گیٹ یور تھرڈ ڈوز. اینڈ ناؤ آبویسلی جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اومیکرون جو ہے وہ ویکسین کو بھی تھوڑی حد تک ایویٹ کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اٹس بیٹر ٹو گیٹ یور تھرڈ ڈوز آف بوسٹر شاٹ فار ویکسینیشن، تاکہ آپ کی امیونٹی مزید بڑھے اور آپ ہاسپٹلائزیشن سے بچیں اور انشاءاللہ کوئی سیریس ہیلتھ پرابلمز نہ ہوں. جی بہت شکریہ اشرف کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. I will let you go. I know you are there and you have to attend the جلوس. ہماری طرف جی سے بھی بالکل. آپ ٹربیوٹ پیش کریں امام زمانہ کے حضور ان جلوس، اینڈ انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں جو ہے ملاقات ہوگی. اور جی ہم آپ کا بالکل. شکریہ ادا بہت کرتے شکریہ ہیں عاصم بھائی، آپ سب کی نیابت میں انشاءاللہ میں حاضر ہوں، انشاءاللہ. اور جو مومنین نہیں جزاک شامل ہو اللہ. سکے وہ اگلے سال ضرور حاضر ہوں، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں ضرور ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن. تھینک یو انشاءاللہ. ویری مچ. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر اشرف علی شاہ صاحب، جنہوں نے ہمیں نیو یارک سے جوائن کیا، اور نیو یارک سے یہ ابھی جلوس جیسا انہوں نے بتایا کہ وہ اٹینڈ کرنے کے لیے نیو جرسی سے جو ہے ٹریول کر کے وہاں پہنچے ہیں، اور 1.5-2 گھنٹے کا تقریباً وہاں سے غالباً رستہ ہے. تو اب نیو جرسی سے پہنچنا تو شاید ابھی ممکن نہ ہو، مگر نیو یارک کے اراؤنڈ میں اگر آپ رہتے ہیں تو یو شوڈ گو آؤٹ اینڈ اٹینڈ دس جلوس. پہلی دفعہ ہسٹری میں یہ امریکہ میں جو ہے جلوس نکالا جا رہا ہے بی بی سلام اللہ کی شہادت کے حوالے سے. سو پلیز آپ لوگ اس جلوس میں ضرور شرکت کریں. شکیل بھائی، ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری جو انفارمیشن کرونا کے حوالے سے شیئر کی، اور ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت میں کہوں گا کنسسٹنٹ طریقے سے جو ہے نا ہر اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں، اور ان کی انفارمیشن جو ہے کافی وہ کتنی ناپی تولی ہوئی ہوتی ہے. جی بالکل بالکل. ہاں، اور جو پورا لائک جس طریقہ سے وہ بیان کرتے ہیں نا ہماری زبان میں وہ بیان کرتے ہیں تاکہ ایزیلی جو سمجھ بھی آ جاتی ہے. تو مجھے اس لیے ڈاکٹر اشرف کی باتیں جو ہے نا بنسبت ریگولر ڈاکٹر کے سمجھنے میں کافی آسانی ہوتی ہے، کہ ہی نوز کہ لائک ناٹ ایوری باڈی از ڈاکٹر، تو وہ ان کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں جس طرح ان کو سمجھ میں آ جائے. تو ہر بندے کا یہ اسکل نہیں ہوتا، ہر بندہ یہ نہیں کہ ڈفرینٹ انداز سے بات کرنے کا عادی ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہوتے انہوں نے ہیں جو آخری بات کہی ہے کہ بوسٹر از ویری مچ افیکٹو فار اومیکرون.
जी تو انہوں نے emphasize کیا کہ بھائی جنہوں نے بوسٹر نہیں لیا ہے تو برائے مہربانی وہ بوسٹر لے لیں، بہت امپورٹنٹ ہے and I اور think وہ you بڑا just got افیکٹو one بھی ہے. and you just got بالکل one. سرکار، آپ تھوڑی سی میری آواز آپ کو لگ رہا ہوگا کھانسی، 3 دن ہو گئے مجھے بوسٹر لیے ہوئے، ٹھیک تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب میں ویکسین یا بوسٹر لیتا ہوں تو جی. 2-3 دن میرے نکل جاتے ہیں اس میں. اور آپ کی آواز سے اور 3 دن کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک ساتھی جو ہمارے ساتھ شو میں آج موجود ہونے چاہیے تھے وہ موجود نہیں ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ میاں ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے. اللہ احسن یا زیادی صاحب کو پچھلے کچھ دن پہلے جو ہے کووڈ جو ہے وہ ہو گیا تھا اور اس سے ماشاءاللہ کافی حد تک وہ جو ہے اس سے بازیاب ہو چکے ہیں، پورے جو سسٹم سے گزر رہے ہیں، مگر ابھی بھی کچھ کمپلیکیشنز ان کے ساتھ چل رہی ہیں جس وجہ سے وہ آج ہمیں پروگرام میں شامل نہیں کر پائے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ میاں ان کو جلد از جلد صحتیاب کرے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا اس سے بعد والے ویک میں وہ ہمیں دوبارہ جوائن کریں، کیونکہ جب ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے ہم چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں، تو کیونکہ جب آپ 3 لوگ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، وہ 3 لوگ نہیں ہوتے، بیسیکلی وہ 3 سوچیں، 3 ڈفرینٹ گروپس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے بندہ، کہ ایک اس گروپ کے لوگ ہیں، ایک اس گروپ کے لوگ ہیں، ایک تھرڈ گروپ جو ہے. تو وہ اس لیے ہمیں ہر بندے کا پوائنٹ آف ویو، ہر بندے کا جو لیول، مینٹل لیول جو ہے بیسیکلی وہ ایک کئی گروپس کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. کیوں شکیل بھائی، ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل. احسن کی تو کمی ویسے آج بہت، مجھے بھی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ بڑا خالی خالی سا لگ رہا ہے بغیر ان کے. جی تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور نیکسٹ پروگرام میں وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ٹھیک. ہماری دعا ہے پروردگار سے. تو ناظرین ہمارے پاس چند منٹ باقی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر آئی تھنک ابھی بھی اسکرین پہ موجود ہے، اور کچھ لوگ ہمیں میسج کر رہے تھے کہ نمبر نہیں ہے، کال کیسے کریں، تو اب نمبر موجود ہے. If you want to call, you can call us and give your comments or feedback. And انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام جو ہے فیو منٹس میں، اور آئی تھنک ہمارے پاس کال ہے. لیٹس ٹیک اے کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ Actually, I'm watching your show on Facebook. اچھا. So I don't know you can get my voice or not. ہم بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے اور ہمارے ناظرین تک بھی جا رہی ہے. تو پلیز بتائیے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں. اور احسن رضوی بات کر رہا ہوں ہیوسٹن سے. اچھا جی بھائی اور آصم بھائی السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. احسن رضوی صاحب وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بڑی انٹرسٹنگ شو چل رہا تھا. ابھی میں نے دیکھا آپ لوگ بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس پہ ڈسکس کر رہے تھے، کرکٹ، تائیکوانڈو، اور آنے والے وقت میں ماشاءاللہ کہ 2022 کیسا ہونا چاہیے یا کیا اچیومنٹ ہونی چاہیے. تو میں نے کہا تھوڑا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. جی آصم بھائی کی ایک بات میں سن رہا تھا، وہ ماشاءاللہ ان کا بیٹا ان کا بھانجا گریجویٹ ہوا ہے اس سال. جی. تو میں نے کہا میں بھی اپنی تھوڑی انپٹ دوں. میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ اس سال گریجویٹ کر لیا اس نے. دسمبر میں اس کا ماشاءاللہ گریجویشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. جی جی. اور مئی میں انشاءاللہ اس کی گریجویشن پارٹی ہوگی. تو دیکھیں ہم لوگ گریجویشن سیریمنی جس کو کہتے ہیں، جی جی. تو پلان ہے کہ ہم لوگ باسٹن جائیں گے اس کے لیے فیملی کے ساتھ. ماشاءاللہ. سو ماشاءاللہ غالب آپ کے بیٹے کا نام ہے رائٹ؟ غالب رضوی. ہاں غالب رضا نام ہے. غالب رضا ماشاءاللہ. دیکھیں مجھے نام یاد ہے آپ کے بیٹے کا، غالب رضا. ماشاءاللہ کنگریچولیشنز ٹو غالب رضا. بہت بہت مبارک ہو اس کو بھی، اور آپ لوگوں کو خاص طور پہ پیرنٹس کو، کہ پیرنٹس کے بغیر جو ہے غالب رضا کا گریجویشن کرنا جو ہے بہت ناممکن سی بات ہے. پیرنٹس اگر پیچھے سے سپورٹ نہ کرے بچے کو اور وہ وہاں تک پہنچنا جو ہے آئی مین اٹس ویری ہارڈ. تو میں آپ کو بھی اور اس کو غالب کو دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہی ول بی گریجویٹنگ. بلکہ گریجویٹ تو ہو گیا، بس اس کی سیریمنی ہونی ہے انشاءاللہ. اور آپ لوگ اور بوسٹن سے اس نے بیچلر کی. احسن بہت مبارک ہو بھائی آپ کو. ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ کا شو، سن رہے ہیں آپ کی باتیں. جی جی. اچھا ماشاءاللہ بڑا نیک بچہ ہے. گڈ فار ہم ماشاءاللہ. سو
اور باقی جو تھا وہ آپ کا ایک کوشچن تھا کہ آنے والا سال آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں. تو بس یہی ہے کہ دعا یہی ہے کہ ہر چیز خیر خیریت سے گزر جائے. جی پریڈکشنز مختلف لوگ مختلف قسم کی پریڈکشنز کرتے ہیں آنے والے وقتوں کی. بے شک. تو کچھ لوگوں نے بڑا نیگیٹو قسم کی پریڈکشنز کی ہیں 2022 کے لیے. کچھ لوگوں نے بہت زیادہ پازیٹیو پریڈکشنز کی ہیں. تو دیکھیں ہم لوگ تو پنجتن پاک 14 معصومین کے ماننے والوں میں سے ہیں. دعا یہی ہے کہ بھائی سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے 2022 میں. جی. اور ہم لوگوں کے سارے جو ہم لوگ کی عزاداری ہوتی ہے عید بقرعید سب خیریت سے گزر جائے تو جی جی بے شک. بہت احسان ہوگا مالک کا مولا کا. اللہ ہی. تو باقی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کرکٹ کا وہ میچ اور وہ سب. تو وہ تو ہم لوگ ویسے بھی بہت ڈسکس کر چکے ہیں. اٹ واز ون آف دا لائف ٹائم میچ. ہم لوگ ہمیشہ وہ میچ یاد رکھیں گے آبویسلی. تو ہوپ فلی کہ اس طرح کے میچ اور بھی دیکھنے کو ملے ہمیں. پاکستان کی طرف سے تو بہت پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے بٹ دی ادر سائڈ انڈیا سائڈ سے کوئی ایسا رسپانس نہیں ملتا جس کی وجہ سے کہ اس طرح کے میچز یا اس طرح کی سیریز ہو سکیں. وہ شکیل بھائی بات کر رہے تھے ایشز کی. تو واقعی میں ایشز ایک اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ایونٹ انڈیا پاکستان کے درمیان ہوا کرے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر دونوں ملکوں کا مطلب ریونیو جنریٹ ہو. میچز ہوں گے تو گراؤنڈ بھریں گے, پبلک آئے گی. جی. بی سی سی آئی کو اور ان کے پی سی بی کو کس قدر پروفیٹیبل وہ ٹورنامنٹس ہوا کریں گے. بٹ آئی ڈونٹ نو ادر سائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹربن ہے اس معاملے میں. وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی اس معاملے میں لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال دیکھیں ہوپ فلی. ویسے 2022 میں کرکٹ کی اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پاکستان بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو بزی اسکیجول ہے اس کا. ماشاءاللہ ٹیمیں بھی آ رہی ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم نے اسکیجول کیا ہے, آسٹریلیا نے اسکیجول کیا ہے. تو دیکھیں ہوپ فار دا بیسٹ. اور ایک ٹیم جو چھوڑ کے گئی تھی وہ بھی آ رہی ہے اس کو واپس نیوزی لینڈ کی انشاءاللہ. بہت شکریہ احسن آپ کا کال کے لیے. ایسے ہی پروگراموں میں شامل ہوتے رہیے گا اور اپنے فیڈ بیک اور کامنٹ دیتے رہے ہمیں. تھینک یو ویری مچ. چلے بہت شکریہ شکیل بھائی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ویری انٹرسٹنگ شو. تھینک یو. یہ تھے جی احسن رضوی صاحب فرام ہیوسٹن ٹیکسس جنہوں نے ہمیں فون لائن کے ذریعے جوائن کیا. اور ونس اگین ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کے بیٹے کے گریجویٹ کرنے کا. بوسٹن یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویٹ کیا ہے اور عنقریب یہ لوگ فیملی اس کی گریجویشن میں وہاں پہ سیرمنی میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھی جائیں گے. اگین میں علی حیدر نقوی کا میں نے بھی دیکھا تھا کہ کنٹرولر نے تصویر دکھائی ہے. یہ اس کی گریجویشن کی تصویر ہے جو آئی ہیپن ٹو فائنڈ اٹ. میرے والد صاحب ہیں ساتھ میں اور علی حیدر کھڑے ہیں اور ماشاءاللہ بہت لائق بچہ ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب ہمارے بچے جو یہاں پہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ سارے کے سارے, جیسے غالب ہے, علی حیدر ہے, یہ سب چھوٹے چھوٹے ہمارے سامنے یہاں پہ ہوتے تھے اور ماشاءاللہ اب بیچلرز ماسٹرز کر رہے ہیں اور بڑے اچھے نمبروں سے کر رہے ہیں. ہمیں دے آر ڈوئنگ ماشاءاللہ گریٹ جاب. اور یہ ہماری آگے آنے والی نسل ہے کہ جو ماشاءاللہ اب کالج یونیورسٹیز کے اندر جو ہماری پیچھے والی جو نسل تھی میں کہوں گا کہ وہ شاید اس طرح سے انہوں نے پڑھائی میں حصہ نہیں لیا جو یہ ایک پیڑھی ہے. آئی تھنک دے آر مچ بیٹر. سو مجھے اس دن ابصار نقوی صاحب کی اس بات سے بڑا وہ تھا, مگر I'm not gonna get into that کہ انہوں نے یہ بات کی تھی, جو کہ میں بھی اس طرح کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ایک نسل اگر خراب ہوتی ہے تو اس کی پہلی والی نسل کا اس کے اوپر سم واٹ جو ہے بلیم جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اس نسل کو کس طرح سے انہوں نے پروان چڑھایا, کس طرح سے انہوں نے اس کو ان کی پرورش کی. تو جو ہمارے بزرگ کہتے تھے نا کہ ہمارے وقتوں میں تو یہ ہوتا تھا, ہمارے وقتوں میں یہ چیزیں ایسے تھیں اور بڑی اچھی تھیں,
تو اس کا کریڈٹ اس سے پہلے والی نسل کو جاتا ہے. جو اس کے پہلے والی جو نسل تھی انہوں نے ان کے اوپر کام کیسے کیا تھا, ان کو کیسے پروان چڑھایا تھا, تو اس لیے اس وقت چیزیں اچھی تھی. اب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے بعد والی نسل میں اگر وہ چیزیں نہیں ہو رہی تو وہ کیوں نہیں ہو رہی. اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو اپنے درمیان میں ہی اس کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے. سو دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. جو ہماری بات ابھی اس دن لاسٹ فیو ڈیز پہلے جب اب سارس صاحب یہاں پہ ہیوسٹن میں تشریف لائے ہوئے تھے تو ان سے بات ہو رہی تھی, تو یہ ذکر آیا تھا. دیٹس گڈ لاجک, جو کہ انڈرسٹینڈیبل لاجک بھی ہے. بہرحال شکیل بھائی, آپ نے ابھی گفتگو سنی اپنا ہمارے احسن رضوی صاحب کی. یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ. اس وقت غالباً وہ آپ کو نہیں سن پا رہے تھے اگر آپ بیچ میں بول رہے تھے, تو اب ہی کین ہیئر یو اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. ہاں بس وہ ایک نام اور ایڈ کرنا تھا, نیوزی لینڈ کا جو بیچ ٹورنامنٹ میں چھوڑ کے ہمیں چلے گئے تھے میچ شروع ہونے سے پہلے, اور وہ بھی واپس آ رہے ہیں کھیلنے کے لیے. اچھا بچوں کو آسم, تمام بچے کمیونٹی کے جن بچوں نے اس بار گریجویشن کی ہے, کمپلیٹ کی اپنی ایجوکیشن, ان سب بچوں کو بہت مبارکباد. اور ان میں تو چاہوں گا کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں ہمارے ساتھ کال کریں اور وہ ہمیں ساتھ شیئر کریں سب کو. جی ہاں, تو ان بچوں کے لیے یہ ہے کہ بیٹا آپ لوگوں نے جو یہ اچیومنٹ ہے آپ کی, اس کے پیچھے آپ کے والدین کی بہت محنت شامل ہے. ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے, ان لوگوں نے بڑی محنت کری ان ملکوں میں آ کر, صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگ ایک اچھی تعلیم, اچھا فیوچر, ایک اچھے انسان بن سکیں. تو پلیز ریسپیکٹ دیم. ان کی ان ایفرٹس کو آپ لوگوں نے ایکنالج کرنا ہے کہ ہاں جی آپ لوگوں نے ہمارے لیے, انہوں نے اپنی بڑی قربانیاں دی ہیں. انہوں نے ہو سکتا ہے اپنی ایجوکیشن نہیں کمپلیٹ کری ہو, انہوں نے اپنی دو تین جابیں کی ہوں گی, انہوں نے دو تین جابیں کی ہوں گی, اینڈ دس از اے ٹائم دے شوڈ پے دم بیک ان دس سینس کہ آئی مین لائک یو نو, اب ان کو کہ اب آپ ریسٹ کریں, ناؤ وی آر ریڈی ٹو سرو یو. میں تو اتنا کہتا ہوں حضور, اگر وہ بچے کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی محنت ہے ہمارے اس اچیومنٹ کے اندر, تو پیرنٹس تو اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو بچوں سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا, بس وہ یہ ہے کہ تھوڑا بچے اس بات کو سمجھیں. بالکل. ہمارے پاس ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی میں علی حضرت کی والدہ بات کر رہی ہوں. جی ابھی میں ماشاء اللہ باقی بچوں کا بھی سن رہی تھی سب کا, تو یہ واقعی ایک آنر کی بات ہوتی ہے جب آپ کے بچے کو کوئی ایسا میڈل ملتا ہے آپ کی پوری مطلب کہنے زندگی کا, ایک مچور اس بچے کا اور فیملی پوری کا, کہ ایک آنر ہوتا ہے کہ فیملی کا کوئی بچہ کوئی ایسا ایوارڈ لے, کچھ بھی لے. تو اس میں سب کی میں کہتی ہوں دعائیں, اس کے گرینڈ پیرنٹس کی, اس کے انکل یا ماموں, سب فیملی کی ہوتی ہے. تو علی میرا بیٹا ماشاء اللہ اس طرح کا ہے کہ وہ ہے واقعی جس سے بولا انہوں نے کہ بہت شائع ہے, لیکن اپنے کام میں اپنی پڑھائی میں اس کا فوکس ہر لحاظ سے ہوتا ہے. زیادہ بات نہیں کرنی, لیکن اپنے کام میں ہر طرح کی ایک توجہ ہوتی ہے. جو کام وہ ایک سوچنے کے لیے دوسرے کو کرنا ہوتا ہے, اس میں مکمل اپنے دھیان رکھتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہر بچے کو اس طرح تھوڑا ہونا چاہیے. کچھ بچے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو یہ میرا بیٹا ماشاء اللہ ان سے ہے کہ آپ سے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا یا کچھ کوالٹی ہوتی ہے. تو پڑھائی کے معاملے میں ماشاء اللہ بہت بہت ہی اچھا ہے. اور میں کیا بولوں, بس بہت ایک آنر کی بات ہے میرے لیے, تو پوری فیملی کے لیے. میرے والد صاحب ہیں, مطلب بھائی میرا یہ جو بات کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی سب کو پتا ہے اس کا. سب کی دعاؤں سے ماشاء اللہ اس میں یہ چیز کیا ہے گولڈ میڈل. بہت شکریہ. تھینک یو. شکیل بھائی, یہ تھے میری سسٹر, میری بڑی سسٹر. ماشاءاللہ ان کی آواز سے آپ اندازہ لگائیے. بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں, ان کی آواز سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ماشاءاللہ سے کتنی خوش. ہماری دعائیں ہیں بچہ انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا, آپ لوگوں کا نام اور روشن کرے گا انشاءاللہ. بے شک ایسے اظہار کہ والدین, دوست احباب جو خلوص کے ساتھ لائک یو نو ہمارے, کیونکہ ہم لوگ ایک فیملی ہیں یہاں پہ. جیسے احسن رضوی نے بھی کال کیا تھا,
ہم لوگ یہاں سے 20-25-30 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, لائک یو نو جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ, یہی اب ہماری فیملی ہے. وہ یہی بچے جو ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, آئی کین اسٹل ریمبر, جیسے مجھے علی کا بچپن یاد ہے, مجھے غالب کا بچپن بھی یاد ہے. I mean, I remember him like, you know, when he was 4, 5, 6 years old. Like he was a little. Now, mashallah, he's graduating from Boston, one from Austin, and mashallah, they are getting degrees, and Allah miyan inko aur zyada kamyabi de. Magar I will still come back to the jo abhi baat kar rahe the. Parents have done their job. Jo parents اور یہ وہ پیرنٹس ہیں لائک یو نو کہ جو کہ جب اس ملک میں آئے تھے یہ لوگ اسٹرگلنگ تھے, اسٹرگلنگ اس سینس میں کہ لائک یو نو دے ورکڈ ہارڈ ٹو سینڈ دیئر کڈس ٹو یونیورسٹیز, کالجز اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ آئی ہیو سین اٹ. آئی مین لائک دیر از سو مینی فیملیز میں جن کو جانتا ہوں کہ ان کے پیرنٹس نے بہت ہارڈ کام کیے اپنے بچوں کو کامیاب. کچھ لوگ ایک اور میں فیملی کو جانتا ہوں ماشاء اللہ, ان کا بیٹا بھی بہت لائق ہے. سید محمد, اس کا بیٹا ہے, اپنے ہمارے بہت ہی جو پیارے پھول بھائی, ان کا بیٹا. ہی از ویری ٹیلنٹڈ. وہ بھی ماشاء اللہ, مگر پھول بھائی نے بھی بڑی محنت کی ہے. دیر از لاٹ آف ادر پیرنٹس لائک جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت محنت کی ہے, ان کے لیے بہت محنت کی ہے. مگر ان بچوں کو جب یہ گریجویٹ کر لیں, اچھی جابیں کر رہے ہوں, دے شوڈ ناٹ فرگیٹ دیٹ. دے شوڈ ریممبر کہ ان کے پیرنٹس نے ان کے لیے, یہ پیرنٹس نے کوئی احسان نہیں کیا ان کے اوپر, مگر اولاد کے فرائض اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. جب پیرنٹس بڑھاپے میں جاتے ہیں تو بچوں کے کیا فرائض ہوتے ہیں. پیرنٹس نے اپنی جاب جو ہے بڑے اچھے طریقے سے اول سے کہ احسن انداز میں سر انجام دے دی. ناؤ کڈس ہیو ٹو ریممبر دیٹ کہ اب ان کا جب ٹائم آئے گا تو انہوں نے اس کو پے بیک کیسے کرنا ہے. دے ڈونٹ نیڈ اٹ پرابلی, مگر یہ آئی تھنک آپ پہ واجب ہے کہ اپنے والدین کو آپ نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ گریجویٹ ہوئے, آپ نے اپنی ڈگری لی, جاب جا کے پکڑ لی کسی دوسری اسٹیٹ کے اندر اور اپنی لائف شروع کر دی, اور پیرنٹس بیچارے وہیں کے وہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لائک وہ ظاہر وہ دعا کریں گے. پیرنٹس ہیں وہ تو آپ کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتے, مگر آئی وڈ سے کہ لائک کہ آپ کو ایوری پاسبل کوشش کرنی چاہیے کہ گریجویٹ ہونے کے بعد آپ اپنے پیرنٹس کے پاس رہیں, بالکل قریب رہیں, کوشش کریں کہ اسی گھر میں رہیں. اگر بڑا گھر لے لیں کوئی بات نہیں ہے, مگر ٹرائی ٹو اسٹے ود یور پیرنٹس. آئی نو کہ آپ لوگ یہاں پہ بورن اینڈ ریزڈ ہوئے ہیں, مگر یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو دس کنٹریز ایوری رول اینڈ ریگولیشن. بہت ساری چیزیں جو ہیں اچھی ہیں یہاں کی, تو بہت ساری چیزیں بری بھی ہیں یہاں کی. تو دیر آر سرٹن تھنگز یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو. میں بڑی پراؤڈلی, اکثر مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ رہتے ہیں, میں کہ نہیں, میرے پیرنٹس میرے ساتھ نہیں رہتے, میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہوں, جسٹ لائک دا وے آئی لیوڈ آج سے 30 years ago. مجھے کوئی شرم نہیں آتی, میں یہی بات اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں لائک کہ مجھے تو کوئی آئی ڈونٹ فیل, یعنی کوئی شائع نہیں, کوئی شرم نہیں. اور بلکہ وہ جب بات کرتے ہیں یہاں سے جانے کی, پاکستان موو ہونے کی, یا وہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, پر آئی ول جسٹ گو ود یو, میں ابھی وہاں پہ جا کے آپ کے ساتھ موو ہو جاتا ہوں. سو دیز کائنڈ آف تھنگز لائک کہ ہمیں امپورٹنس پرائرٹیز اپنی سیٹ کرنی ہوں گی ایز اے اولاد, کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو کس حد تک پرائرٹی دینی ہے. میرے نزدیک باقی ساری چیزیں اسائڈ ہیں. ہماری فیملی سیم, وائس ورسا, پیرنٹس کے لیے اولاد اور اولاد کے لیے پیرنٹس. اٹ شوڈ بی لائک دا مین پرائرٹی. باقی ساری چیزیں believe چلتی me, Asim, they don't need their money or anything. No, bhai. They just need their time. They just need their time, their love, their affection. All they need is their time, love and affection.
उनको किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है कि जो आपसे वो चाह रहे हो, बस ये बेशक, चाह रहे हैं कि आप ऐसे ही। उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, उनको टाइम दें। बेशक। टाइम ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी आपको बनाने में, जी। तो मेरे ख्याल में आप आधा एक घंटा रोज उनको दे सकते हैं, उनसे बात करके, उनसे उनके मसाइल सुन के, उनसे गुफ्तगू करके, उनके साथ बैठ के खाना खा के, उनके साथ बैठ के चाय पी के, आप किसी भी तरीके से चाहें आप वो टाइम उनको आप दे सकते हैं, ऐसे जो ही। कि उनका आपको देना चाहिए, क्योंकि उनकी बड़ी खिदमत है, उनकी बड़ी मेहनत है, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं आपको इस जगह पे पहुंचाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। शकील भाई, आई थिंक हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो चुका है, बल्कि हम थोड़ा सा ओवर टाइम चले गए हैं। ज्यादा चले नहीं, बहुत अच्छी बातें हो गई हैं। असल में ये सेक्शन बच्चों का जो है वो बड़ा अच्छा रहा हमारे साथ। दो फैमिलीज भी आई, आपकी सिस्टर भी आई, जी। माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी दे, वो बच्चा उसको और कामयाबियां दे। बेशक। गालिब की बात हुई, और कम्युनिटी में जितने भी बच्चे हमारे ना, उन सबको बहुत मुबारक हो जिन्होंने ये टाइम देखा, और उनके वालिदैन को भी बहुत मुबारक हो। और एक और चीज़ मैं कहूँगा इन बच्चों को कि माशाल्लाह, आई मीन दे आर सक्सेसफुल, आई मीन दे आर गेटिंग देयर डिग्रीज एंड एवरीथिंग, बट I mean, they need to give some time to the community as well. I mean, they should think about it. Without the community, चाहे किसी भी आप environment पर रहते हो, किसी भी दुनिया में रहते हो, आप जब तक community के अंदर involvement नहीं करेंगे, उसके भलाई के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। और अपने लिए मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि किसी शख्स से पूछा कि लाइक यू नो कि भाई तुम हाउ डू यू फील अबाउट योर लाइफ, तो उसने कहा कि भाई मैं माशाल्लाह मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, यू नो, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो उन्होंने कहा कि वो तो जानवर भी करते हैं, हमें लाइक यू नो कि जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, लाइक यू नो एवरीथिंग, बट व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट? उनसे कहा नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें एज ए इंसान जब तक तुम दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, दूसरों के लिए कुछ नहीं करोगे, यू आर नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। सो आई मीन इस बात को थोड़ा सा डीपली अगर जाके हम देखें तो विच मेक्स बिग सेंस कि वी शुड नॉट जस्ट थिंक अबाउट आवर सेल्व्स, वी शुड ट्राई टू ब्रिंग अप मोर पीपल विद अस, कि जो लोग वो स्ट्रेंथ नहीं रखते हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मोरली हो, चाहे वो मेंटली हो। So we try to bring those people up with us. अगर कोई मुश्किल में है, try to help them out. अगर कोई नई फैमिली मूव हुई है आपके शहर में, आपके मुल्क में, and you get to know them and try to like you know, help them build their career. उनको जॉब दिलाने में हेल्प करें, उनको जो भी आप हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, you should try to do that. I mean अपने लिए तो बिल्कुल। I mean जीना कोई जीना नहीं है। I mean I hope I'm able to, you know, give my point. Shakil bhai, you like to add something on this, and then we will inshallah conclude. नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने। अब तक आप बिजी थे अपनी लाइफ बनाने में, अपना करियर बनाने में, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, आपने अपना सब कुछ कर लिया, जो भी अचीवमेंट थी आपने कर ली है। लेकिन प्लीज जिस तरह भी मदद हो सके, जैसे आसिम ने कहा कि आप किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, आप अपना टाइम दे सकते हैं, अपनी एफर्ट्स दे सकते हैं, आप अपनी थॉट्स दे सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं, अपनी एजुकेशन दे सकते हैं, लोगों को थोड़ा और लिटरेट कर सकते हैं जिस फील्ड में आपने स्पेशलाइजेशन की है या जो भी आपकी फील्ड है। तो ये सब एक मदद करने के तरीके होते हैं। आप ये नहीं है कि आप पूरा दिन लगाएं, आप 10 मिनट दें, 15 मिनट दें, लेकिन अपना टाइम दूसरों को दें जरूर। एटलीस्ट थिंक अबाउट इट, लाइक यू नो कि आप सोचेंगे ना सुबह उठ के किसी के बारे में। आई मीन हमारी क्या सोच बन चुकी है, और इसके अंदर समवट हम पेरेंट्स का भी लाइक मैं कहूँगा कोई थोड़ी कोताही है कि शायद हम बच्चों को उस तरह से ट्रेन नहीं करते हैं। हमें बच्चों से लाइक बचपन से ही उनको ये फीड करना चाहिए कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, यू नीड टू डू समथिंग फॉर अदर्स एज वेल। अगर बच्चों के दिमाग में ये बात होगी तो दे विल थिंक अबाउट इट, उनको हमें थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। और एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे एक दफ़ा मैंने अपने बेटे को आज से कोई 2-3 साल पहले मेरा ख्याल है कि उसकी बर्थडे थी, तो हमने उससे पूछा कि व्हाट यू वांट टू बी लाइक यू नो व्हेन यू ग्रो अप। तो ही इज़ लाइक आई वांट टू बी लाइक यू
यानी कि he pointed at me कि I want to be like you. मैंने कहा what you mean you want to be like me? Oh, the way you like, you do things for charity, help people, and like, and he started pointing on those things. I want to do all those things. So parents sets examples. I mean, हमें ये चीज़ जो है जहन में रखनी चाहिए कि अगर हम आज कोई अच्छा काम उनके सामने करेंगे, I mean, और चाहे बुरा काम भी होगा वो भी like ज़ाहिर एग्जाम्पल बनता है, तो we should try not to do that. So we should like, just set the good examples. और आखिरी बात, अगर आप का कह लें कि कोई रोल मॉडल है, बिल गेट्स हो या कोई भी बिलियनर जिसको आप रोल मॉडल मानते हो, whoever, if you look at their lives, they all do charity, they all do किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे होते, they giving back to the community as well. Why? बिल्कुल. lot of people say कि वो टैक्स के लिए करते हैं, ये करते हैं, वो सारी चीज़ें असाइड, मगर वो भी रियलाइज करते हैं कि वी शुड गिव बैक टू द कम्युनिटी, जिस भी कम्युनिटी से वो बिलोंग कर रहे होते हैं. सो उनको इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस का पता है कि मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, और वो अल्लाह मियाँ उनको पैसा भी देता है, अल्लाह मियाँ उनको और ज़्यादा शोहरत भी देता है, बिकॉज वो ये सोच के चीज़ें कर रहे होते हैं कि आई एम नॉट गोना जस्ट ब्रिंग माई सेल्फ अप, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है. अगर वो सारी ज़िंदगी कुछ ना करें तो दे आर ऑलरेडी बिलियनर, मगर वो अपने साथ लाखों करोड़ों लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं कि वो लोग सारे के सारे ऊपर आएं, कि वो सिर्फ अपनी कामयाबी को कामयाबी नहीं मानते. सो थिंक अबाउट दिस एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह यू विल फाइंड योर आंसर्स. शकील भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. और नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा नए साल का पहला प्रोग्राम पसंद आया होगा. इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे. अगले वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.